رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومن يكفر بالله وملائكته
واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ملک ممتاز قاری جناب قاری سہیل نعیمی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کی شر سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے ایمان والو، خدا پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب ہم نے اپنے پیغمبر پر نازل کی ہے اور ان کتابوں پر جو پہلے نازل کی ہیں سب پر ایمان لاؤ. اور جو شخص خدا پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کر دے وہ راستے سے بھٹک کر دور جا گرا. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات میں 1447 ہجری سن 2026 سحری کے اس خوبصورت سے موقع پہ، یعنی آج 25ویں شب کے موقع پہ، یعنی آج تیسری تاکرات کے موقع پہ، یعنی آج ممکنہ شب قدر کے موقع پہ میں حاضر خدمت ہوں. ناظرین کرام، دن بہت تیزی سے گزر گئے، وقت بہت تیزی سے گزر گیا. رحمت کا اشرا آیا، اپنی رحمتیں برساتا ہوا چلا گیا. مغفرت کا اشرا آیا، مغفرت کے پروانے تقسیم کر کے چلا گیا. جانے کس نے رحمتوں کی برکھا میں اپنے آپ کو تر کیا ہو، جانے کس نے مغفرت کے پروانے وصول کیے ہوں. اللہ کرے کہ ہم بھی اس صف میں شامل ہو جائیں کہ اب جو یہ اشرا ہے ناظرین، بس یہ آخری اشرا ہے، اور اس میں سند دے دی جائے گی کہ کن کو دوزخ سے خلاصی مل گئی ہے. اس میں سند دے دی جائے گی کہ کن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے منظور نظر بندوں میں رکھ لیا ہے اور ان کو جہنم سے آزادی عطا کر دی ہے. اب سند دے دی جائے گی ناظرین ان کو کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خصوصی فضل و کرم کرنا ہوگا، اور ان کو یہ اسٹیمپڈ پروانہ مل جائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے راضی ہو چکے ہیں. آج کی رات بہت اہم ترین رات ہے ناظرین، بہت اہم ترین رات ہے. ظاہر آج تیسری تاکرات ہے، اور ہو سکتا ہے یہ ممکنہ شب قدر ہو سکتا ہے کہ یہ وہ رات ہو جس رات کی بشارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیاروں کو، یعنی جو ستاروں کی جھرمٹ میں آپ تشریف فرما ہوا کرتے تھے، جنہیں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی صف کہتے ہیں ناظرین، ان کی جھرمٹ کہتے ہیں، شاید ناظرین وہ رات ہو جس کی بشارت ان کو دی گئی تھی. یعنی قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر مغموم ہے کہ میرے امتی کہیں بنی اسرائیل سے پیچھے نہ رہ جائیں. اور ظاہر ہے جب بنی اسرائیلیوں کا ذکر ہوا تو ایسے لوگوں کا ذکر ہوا کہ جنہوں نے 1000 مہینے تک جہاد کیا، گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر رہے، رات کو عبادتیں کیا کرتے تھے، اللہ کو راضی کیا کرتے تھے، اپنے 1000 اولادوں کو جو ہے اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے کٹوا دیا صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. تو غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر کی صورت میں وہ بشارت دے دی کہ ایک رات، صرف ایک رات بندہ عبادت کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 مہینوں سے بڑھ کر، یعنی سوچئے ناظرین کہ جس کو آپ کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتے، اور یہ اللہ نے سمجھانے کے لیے فرمایا ہے، ورنہ بات تو اس سے بہت آگے کی ہے، اس سے زیادہ ثواب عطا کر دے گا. سوال یہ ہے کہ اللہ چاہتا کیا ہے ہم سے؟ تو اس کا جواب بہت آسان ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے ایمان کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کریں. دیکھیے، اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے، ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے. ہماری جو پریورٹیز کی لسٹ ہے، اب ذرا اس کو اوپن کیجئے، اور اوپن کرنے کے بعد یہ دیکھیے صاحب کہ ہماری پریورٹیز میں کیا کیا باتیں شامل ہیں. کیا ہماری پریورٹی میں ایمان کہیں کسی جگہ سٹینڈ کرتا ہے؟ تو آپ کو اس پوری لسٹ میں الا ماشاء اللہ پوری لسٹ میں آپ کو نظر آئے گا کہ شاید ایمان کہیں سٹینڈ کرتا ہی نہیں ہے. ہاں، ہماری پریورٹی لسٹ کے اندر مال سب سے اوپر ہے، بالکل ہے، نظر آ رہا ہے. ہماری پریورٹی لسٹ کے اندر اسٹیٹس سب سے اوپر ہے، بالکل ہے، نظر آ رہا ہے. ہماری پریورٹی لسٹ کے اندر
شہرت اور مقام سب سے اوپر ہے، ہاں نظر آ رہا ہے. ہماری پریورٹی لسٹ کے اندر پی آر شپ سب سے اوپر ہے، نظر آ رہا ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول سے پی آر نہیں بنانا چاہتے. ہمارا جو پرسنل ریلیشن ہے ہم لوگوں کے ساتھ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو اصل پی آر کا مقام ہے، جہاں ہماری اصل پی آر ہونی چاہیے، بھائی کہہ سکے نا کہ ہمارا تعلق ہمارے رب سے ہے، پی آر بنائیں گے. ہم کہہ سکیں نا کہ ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پی آر بنائیں گے. ہمارا پرسنل ریلیشن تو بندوں کے درمیان ہے، کیونکہ بندوں سے ہمارے مفادات ہیں. تو وہ جو چیک لسٹ ہے وہ بتا رہی ہے کہ ہم بندوں سے پی آر بنا رہے ہیں. ہم اپنے حسن و جمال کے لیے بھاگ رہے ہیں، خوبصورتی کے لیے بھاگ رہے ہیں، بوٹاکس کرواتے ہیں، ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں صرف اس لیے بھاگتے ہیں کہ ہم خوبصورت نظر آئیں. تو پریورٹی لسٹ میں ہماری خوبصورتی ہے، پریورٹی لسٹ میں ہمارا اچھا کھانا ہے، اچھا پہننا ہے، پریورٹی لسٹ کے اندر ہماری اولادیں ہیں، پریورٹی لسٹ کے اندر ہمارے ماں باپ ہیں، پریورٹی لسٹ کے اندر کہیں کسی جگہ پہ ایک اچھا فلیٹ ہے، یا اس سے آگے کی بات کر لیں تو ایک اچھا بنگلہ ہے، یا اس سے آگے کی بات کر لیں تو ایک لامحدود آسائشوں کا سلسلہ ہے. پریورٹی لسٹ یہ بھی بتا رہی ہے کہ وہاں پر اچھی اچھی گاڑیاں جو ہیں وہ ہماری پریورٹی لسٹ کے اندر لکھی ہوئی ہیں. پریورٹی لسٹ یہ بھی بتا رہی ہے کہ ہمیں دنیا میں گھومنا ہے، یہ ہماری پریورٹیز کے اندر شامل ہے. یعنی آپ اس چیک لسٹ کو جب آپ اٹھائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اوپر سے لے کے نیچے تک دنیا 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 اور دنیا اس کے اوپر مکمل طور پہ غالب ہے. اس پریورٹی لسٹ کے اندر کہیں بھی ہمیں الا ماشاء اللہ یہ نظر نہیں آتا کہ ایمان کہیں اسٹینڈ کرتا ہو. بہت توجہ طلب بات کر رہا ہوں ناظرین، اور بہت توجہ سے اس بات کو سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا جو بات میں کر رہا ہوں، کہ یہ جو بات ہے نا یہ اصل ہے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس چیک لسٹ کے اندر سب سے پہلے ہمارا ایمان، سب سے پہلے ٹاپ آف دا لسٹ ہمارا ایمان ہوتا. اس کی میں ایک وجہ آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے دنیا کی ساری دولت آپ کے پاس آ جائے، لیٹ سپوز یوں سمجھ لیجئے ایک پلڑا ہے، اس پلڑے کے اندر آپ کے پاس مال بھی ہے، اس پلڑے کے اندر آپ کے پاس اسٹیٹس بھی ہے، اس پلڑے میں آپ کے پاس بہت اچھی پی آر بھی ہے، اس پلڑے میں آپ کے پاس بہت اچھا فلیٹ بھی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ بہت اچھا بنگلو بھی ہے، بہت اچھی کوٹھی بھی ہے، بہت اچھا محل بھی ہے. اس پلڑے کے اندر بہت اچھی گاڑیاں بھی ہیں، اس پلڑے کے اندر لیوش لائف اسٹائل بھی ہے، اس پلڑے کے اندر آپ کے پاس حسن و جمال بھی ہے، اس پلڑے کے اندر آپ کے پاس حسین ترین بیوی بھی ہے، اس پلڑے کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی اولادیں بھی عطا کی ہیں، اس پلڑے میں آپ کے پاس ماں باپ بھی ہیں، رشتہ دار بھی. اب آپ دنیا کی ساری نعمتوں کو اس پلڑے کے اندر ڈال دیجئے، اور ایک پلڑا ہے جس کے اندر آپ نے اپنے ایمان کو محسوس کیا. اب ان دونوں پلڑوں کا ذرا وزن کیجئے تو بظاہر تو دنیا دار آدمی دیکھے گا کہ صاحب اس کا وزن جو ہے بے انتہا بھاری ہے، کیونکہ ٹاپ پریورٹیز تو یہ ہیں، اور یہ ایمان کا پلڑا جو ہے بہت ہلکا ہو گیا اور یہ اوپر چلا گیا. لیکن جو اصل سمجھدار آدمی ہوگا، جسے اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور سوجھ بوجھ عطا کر دی ہوگی، اور جس کو وہ ویژن دے دیا ہوگا کہ دنیا تو بنیادی طور پہ ختم ہو جانی ہے، پانی کا بلبلہ ہے، یہ ختم ہو جانی ہے. اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہیج فرمایا ہے. یعنی عالم یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک مکھی کے برابر بھی حیثیت نہیں دی. تو فوراً اس کہے گا کہ نہیں، یہ تمام آسائشیں اپنی جگہ، لیکن میرے نزدیک جو اصل ویٹیج ہے وہ ایمان کا ہے. یہ ساری چیزیں میرے پاس موجود ہوں، اور اگر میرے پاس ایمان کی حلاوت موجود نہیں ہے، ایمان کی طاقت موجود نہیں ہے، ایمان کی یوں کہیے کہ اپنا فورس موجود نہیں ہے، ایمان کی قوت موجود نہیں ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ میں مکمل طور پہ فارغ ہو گیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں. لیکن جو سمجھدار ہوگا وہ فوراً یہ کہے گا کہ ہاں اگر میرے پاس یہ تمام چیزیں موجود نہیں تو کوئی بات نہیں، یہ مال دولت عزت جاہ و حشمت جو کچھ بھی حسن و جمال گاڑیاں بنگلے سب کچھ یہ مجھے نہیں ملا تو نہیں ملا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن میرے پاس وہ جو ایمان کی طاقت موجود ہے، یہ ایمان کی طاقت ہی ہے جو مجھے دنیا میں بھی ممتاز کرے گی اور آخرت میں بھی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کرے گی. تو آپ کو سب کچھ مل جائے، سب کچھ مل جائے، لیکن اگر آپ کو ایمان کی حلاوت نہیں ملی، ایمان کا نور نہیں ملا، ایمان کی روشنی نہیں ملی، تو ذہن میں رکھیے گا کہ رزلٹ نل بٹا نل ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ایمان کی طاقت موجود ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کے پاس دنیا موجود نہیں ہے، تو فکر مت کیجیے گا، آپ سے زیادہ امیر ترین آدمی، آپ سے زیادہ سیٹسفائیڈ آدمی، آپ سے زیادہ مقرب آدمی، آپ سے زیادہ ممتاز آدمی، آپ سے زیادہ محتشم آدمی، آپ سے زیادہ بہترین آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں کوئی نہیں. اس لیے کہ اس مال کی اوقات اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے، اس دنیا کی اوقات اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے. اصل منصب اور مقام ان لوگوں کا ہے جو ایمان والے ہیں. اور ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ کی وحدانیت پر بھرپور بلیف کرتے ہیں. ایمان والے وہ ہیں
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں، جو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترانوں کو اپنی زبان پہ رکھتے ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پاک پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو تمام ملائکہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو جنت پر اور دوزخ پر اور آخرت کے اس پورے جو احتساب کا نظام ہے اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ ایک محشر بپا ہونی ہے۔ ایمان والے وہ ہیں ناظرین، ایمان والے وہ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا منو ان اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، اس میں اف اگر مگر بٹ نہیں کرتے، یعنی کسی قسم کا کوئی سوال اور کوشچن نہیں کرتے، بلکہ اپنے سر کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں۔ مال ہے صاحب، کل چلا جائے گا، عیاشی ختم ہو جائے گی۔ اقتدار ہے، طاقت ہے، حکومت ہے، قوت ہے، کل چلا جائے گا، اختیار ختم ہو جائے گا۔ حسن و جمال ہے، بڑھاپا آئے گا، حسن و جمال، جوانی سب ختم، وینش، ختم ہو جائے گا۔ آپ چلے جائیں گے، آپ کے پیچھے کوٹھیاں رہ جائیں گی، آپ چلے جائیں گے، آپ کے پیچھے آپ کی گاڑیاں رہ جائیں گی، آپ چلے جائیں گے، آپ کے پیچھے آپ کا بینک بیلنس رہ جائے گا، لیکن جو آپ لے کر جائیں گے نا اس دنیا سے، بہت کام کی بات آخر میں کرنے جا رہا ہوں، جو آپ لے کر جائیں گے نا وہ صرف اور صرف آپ کا ایمان آپ لے کے جائیں گے۔ ذرا تصور کیجئے، حدیث پاک آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور وہ حدیث پاک جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے صاحب کہ ہماری تو کوئی اوقات حیثیت ہی نہیں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ کتنی؟ ذہن میں رکھیے، 3 چیزیں جاتی ہیں۔ اب کون سی جاتی ہیں سنیں۔ ایک اس کے اہل جاتے ہیں جو اس کی جنازے کی ڈولی کو اٹھاتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، اللہ کرے کہ وہ بھی مل جائیں، ورنہ لوگوں کو تو وہ بھی میسر نہیں آتے، جنازے دفنانے کے لیے لوگ موجود نہیں ہوتے۔ بڑے بڑے نام، بڑے بڑے مقام اور بڑے بڑے پیسے والے ایسے دیکھے صاحب کہ جن کو دفنانے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پریورٹی لسٹ کے اندر کہیں ایمان کو رکھا ہی نہیں تھا، اللہ رسول کو رکھا ہی نہیں تھا۔ مال 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 مال، بس مال کے پیچھے لگے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہاں سے نکلے تو کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو ایک پہلی جو صف ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو اہل و عیال ہے، جو ساتھ جاتے ہیں۔ دوسری چیز، اس کا مال ساتھ جاتا ہے۔ مال جب تک اس کا کفن دفن ہو رہا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابھی 2 میں نے آپ کو فیکٹرز بتا دیا۔ تیسرا فیکٹر جو بڑا اہم ترین اور بنیادی وہ کیا ہے؟ اس کے اعمال ہے۔ جب انسان کو دفنا دیا جاتا ہے لحد میں، جب انسان دفنا دیا جاتا ہے لحد میں، اس کے اہل و عیال، اس کا مال ریورس ہو جاتا ہے، اب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ختم، فنش، یہاں تک کا معاملہ تھا، باؤنڈری کھینچ گئی۔ اب صرف اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور یہ اعمال کتنے قیمتی ہیں آپ کو معلوم ہے؟ یہ اعمال ایکچولی ایمان کی وجہ سے آتے ہیں۔ ایمان کی رمق ہوگی، اس کی چمک ہوگی، اس کی دمک ہوگی، اس کا نور ہوگا تو پھر آپ کے اعمال آپ کے ساتھ ہوں گے، ورنہ آپ وینش ہو گئے۔ اور جس وقت اس قبر کو سلیب کے ساتھ بند کر دیا جاتا ہے اور لوگ فاتحہ پڑھ کے دعا کر کے چلے جاتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے جب یہ نکیرین آتے ہیں، جب سوال شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ چونکہ ایمان بہت امپورٹنٹ ہے اور ایمان ہی کی جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا سارا معاملہ ہے، اور ہماری عمارت، ہماری جو وجود کی عمارت ہے، ہماری جو روح کی عمارت ہے، اس کے اندر ایمان ہی اصل ہے۔ تو سمجھ لیجئے اب سوالات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ 3 سوال۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تو اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اب یہ عقیدہ انسان بتائے گا کب؟ بتائیے نا، ڈالرز کی بنیاد پہ؟ نہ۔ پونڈز کی بنیاد پہ؟ نہ۔ پیسوں کی بنیاد پہ؟ نہ۔ اسٹیٹس کی بنیاد پہ؟ نہ۔ بنگلوز کی بنیاد پہ؟ نہ۔ گاڑیوں کی بنیاد پہ؟ نہ۔ پی آر کی بنیاد پہ جو پی آر بنائی تھی؟ نہ۔ حسن و جمال کی بنیاد پہ؟ نہ۔ یا آپ کے اعزا و اقربا آئیں گے؟ نہ، کوئی بھی نہیں آئے گا، اکیلے تنہا، بالکل آئسولیشن میں پڑے ہوں گے، اندھیری گور ہے، بالکل آئسولیشن میں۔ اس وقت جو جواب دینا ہے وہ جواب صرف اللہ کے فضل سے دینا ہے۔ سن لیجئے، ہاں ایمان ہے لیکن اللہ کا فضل نہیں ہے تو بھی فارغ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے دینا ہے، اور پھر اس ایمان کی چمک اور رمق کے ساتھ دینا ہے جو آپ کی روح میں پیوست ہوا ہے۔ انسٹنٹ پکار کے مسلمان کہے گا کہ میرا رب میرا اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ اور جب اس ہستی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، تو وہ عشق کی مستی کے اندر پکار کے کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے ایمان ناظرین۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جس مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، یہ دنیا تو بے وفا معشوق کی طرح ہے جو اپنی زلفوں کا اسیر تو کیے ہوئے لیکن ساتھ چھڑا کے چلی جائے گی۔ یہ جو با وفا محبوب ہے وہ ایمان ہے۔ اس محبوب سے محبت کر لیجئے، اس محبوب کو سیکیور کر لیجئے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، اس سے زیادہ عظیم آدمی اور خاتون کوئی ہے ہی نہیں جس کے پلڑے میں ایمان موجود ہے، ایمان کا وزن موجود ہے، اور اس سے زیادہ فقیر کوئی نہیں ہے صاحب کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے اور دنیا کی ساری دولت موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
ان امیروں میں شامل کر دے جو ایمان والے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز ثنا خان محترم جناب حافظ مظہر اشرفی صاحب، اور دوسری شخصیت ممتاز ثنا خان محترمہ سیدہ کوثر علی صاحبہ۔ آئیے 25ویں شب کا آغاز قصیدہ بردہ شریف سے کیجیے۔ وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاصرف هواها وحاذر توليه فاصرف هواها وحاذر توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يصيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وراعيها وهي في الأعمال سائمة استحلت المرعى فلا تسمي بازرك حسنی عمل کو لذت تشہیر سے بازرک حسنی عمل کو لذت تشہیر سے اس چراگاہ ہوس سے دور رکھ اپنا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضارتها علم اللوح والقلم کیونکہ دنیا اور عقبہ آپ کی بخشش سے ہے کیونکہ دنیا اور عقبہ آپ کی بخشش سے ہے اور علوم باطنی سے آپ کے لوح و قلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تیسری طاق رات یعنی 25ویں شب ممکنہ شب قدر، اور میں اس وقت موجود ہوں رمضان کے پکوان سیگمنٹ، اور خاص طور پہ جو جورسڈکشن ہے ہماری جنزی کی، ہماری
چھوٹی بہن منزہ کی. کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ ٹھیک ہے کیسے؟ الحمدللہ الحمدللہ. کیا بنانے جا رہی ہیں آج؟ آج بن رہا ہے کوکونٹ کافی اسموودی. واہ زبردست, یہ میرے مطلب کا آئٹم, بالکل میرے مطلب کا آئٹم. بالکل. اچھا اسٹارٹ کر لیتے ہیں. اس ہاں کے جی. اندر ملک ایڈ کریں گے پہلے تو, اوکے ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی میں اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں کوکونٹ پاؤڈر. کوکونٹ ملک پاؤڈر ہے یہ, اوکے. ٹھیک ہے. اچھا کوکونٹ ملک بھی یوز کر سکتے ہیں, اگر ملک پاؤڈر اویلیبل نہیں ہے تو کوکونٹ ملک بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. کوکونٹ کریم بھی ملتی ہے تو وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے ملک کے اندر مکس کر کے فار دا فلیور. اوکے ٹھیک ہے. اس کے اندر ایڈ کریں گے کافی. کافی اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں, اسٹرانگ کتنی کرنی ہے, جیسا ٹیسٹ آپ چاہتے ہو. اگر آپ ہارڈ پیتے ہیں تو تھوڑا سا بالکل جتنا اسٹرانگ کرنا چاہیں گے اسٹرانگ کر, بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. ساتھ ہی میں اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی بناناز. اس سے تھوڑا سا تھک ٹیکسچر آئے گا اوکے. اور ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا. ہاں ہاں کیونکہ یہ اسموودی ہے تو اس میں ظاہر ہے تھوڑی سی تھکنیس ایڈ کرنے کے لیے بناناز کو ایڈ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اس میں تقریباً 3 بناناز میں ایڈ کر رہی ہوں. اوکے. اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ایڈ کریں گے آئس. اچھا. اور پھر کر لیں گے اس کو بلینڈ. اور آپ کی اور مٹھاس کے لیے کیا ہوگا؟ مٹھاس کے لیے یہ بناناز جو ہے وہ ایڈ ہو رہے ہیں. بالکل enough ہے. اور کوکونٹ جو ملک جو اس کے اندر پاؤڈر ڈلا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, بالکل صحیح. تو یہ تو 3 منٹ کی ریسیپی ہو گئی. بالکل واہ, آسان ریسیپی ہے نا. نہیں یہ نوجوانوں کا کمال ہے نا. دیکھیں نا کتنا اسکویز کر دیا چیزوں کو. بالکل. ہم تو اپنے زمانے میں صرف ایک ہی کافی پیتے تھے, اس کے بعد تو پتہ نہیں کیسی کیسی کافیز آپ لوگوں نے انٹروڈیوس کرا دی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے نا. اچھا کافی کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ بس تر بہت آئس ہو گئی, بس بٹر ہی بس پسند کر کرتے ہیں. بٹر ہی پسند کرتے, تو اس لیے میں ویسے شوگر کا یا کسی بھی سویٹنر کا استعمال نہیں کر رہی ہوں, کیونکہ کوکونٹ ملک پاؤڈر جو ایڈ کیا وہ بھی سویٹنڈ ہے, بناناز بھی سویٹنڈ ہی ہوتے ہیں. لیکن اگر چاہیں تو اس کے اندر شوگر ایڈ کر سکتے ہیں. اوکے, بسم اللہ کیجیے جی. چلیں بسم اللہ. زبردست. تو یہ اچھا اس کے انگریڈینٹس جو ہیں وہ ذرا میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں. اس کے اندر ملک ایڈ کریں گے, ساتھ ہی میں اس کے اندر کوکونٹ ملک پاؤڈر ایڈ ہوگا, 3 بناناز ایڈ ہوں گے, ساتھ ہی میں کافی ایڈ ہوگی. یہ ایڈ کرنے کے بعد آئس اس کے اندر ایڈ کریں گے. ویسے جتنی زیادہ اس کے اندر آئس ڈالیں تو وہ زیادہ اچھا ہے, اچھا فروتھی سا بنے گا اور ٹھنڈا سا بنے گا. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ کا گلا خراب نہیں. صحیح. چلیں اوکے. تو یہ اس کے جو جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں وہ سارے ہم نے اسکرین پہ چلا دیے ہیں, اور یہ اسموودی کافی جو ہے یہ تیار ہو چکی ہے. اب یہ ایک مشکل مرحلہ ہے آپ کے لیے. ہاں اس کو آپ نے آسانی سے پر کر لیا. اور اب میں اس کو نکالتی ہوں. اب آپ نے صرف ٹرائی کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ کیا اس کے اندر چینی کی ضرورت ہے, تو پھر میں اس کے اندر چینی ایڈ کر دوں گی. بالکل ٹھیک ہے, بتائیے. میں ٹرائی ورنہ میرے خیال سے تو کافی تھوڑی سی بیٹر جزاک اللہ کنزیوم کی جاتی ہے. بہترین ہے, بہترین ہے, ماشاء اللہ. سلامت رہیے. اس کے اندر شوگر نہیں ایڈ کریں. ہاں بہترین ہے, بہترین ہے, بہت بہترین ہے. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان. تو جناب آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں ہم اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے بہت ہی پیارے ممتاز روحانی اسکالر جناب آغا منہاج صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں. اور یہ مجھے اشارہ آغا صاحب نے کر دیا ہے کہ یہ گلاس کسی اور کو نہیں جا سکتا. وہاں سے اشارہ آ چکا ہے ان کا. اور ناظرین آپ کو بنیادی طور پہ جو وظائف کی برکت ہے انشاءاللہ آغا صاحب کے ذریعے پہنچے گی, اور آپ کو بتائیں گے صاحب کہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کا حل انشاءاللہ دینے جا رہے ہیں. تو آغا صاحب کا گلاس بھی مجھے دے دیجیے. مجھے اشارہ وہاں سے دور سے انہوں نے کر دیا ہے کہ آج آپ ضرور یہ گلاس جو ہے میرے لیے لیتے ہوئے آئیے. آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی دیکھیے آج آپ کے لیے جو ہے بڑی مہربانی. میں اصل میں کافی لور ہوں اور میں کافی بہت زیادہ پیتا ہوں, میں خود اپنے ہاتھوں سے آپ کو سرو بڑی مہربانی. آپ دیکھ لیجیے کتنی جنت کی بشارت ہے یہ میرے لیے. سر بہت شکریہ, مغفرت کی بشارت ہوگی. اللہ اکبر. اچھا آغا صاحب, ایک تو یہ کہ جو سوال پہلا آیا ہے وہ بنیادی طور پر پہلے تو آپ کافی کے بارے میں بتائیے ذرا سا, ایک سپ لے کے یہ کیسی بنی ہے. تو ضروری ہے نا, مطلب اپریسیشن تو آپ کی طرف سے جانی چاہیے نا, اور یہ بالکل آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہے آئی تھنک سو. اصل میں ان کے ہاتھ کا کھانا پینا ہم نے تھوڑا بہت کھایا ہے, ہاں, اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے کل بھی تعریف کرنے کی کوشش کی تھی, اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ہماری بہن بہت آگے جائیں گی, بہت ترقی کریں گی, نیت کی صاف ہیں. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب یہ یہاں پہ قصیدہ بردا شریف چل رہا ہوتا ہے نا,
یہ یہ پڑھ رہی ہوتی ہیں ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ کیا کہتے تھے پرانے وقتوں میں؟ سگڑ خاتون کہتے تھے نا. ہاں. اچھا خواب ہے جی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں پرندے کی طرح ہواؤں، بادلوں، تاروں اور پرندوں کی طرح جو ہے مطلب اڑ رہا ہوں میں بنیادی طور پہ. تو یہ کیا ہے بیسیکلی؟ اس کے بارے میں ذرا تعبیر بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم علیہ. پروگرام دیکھتے جائیے، درود پاک کے نذرانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، ان کے آل و اصحاب پر پڑھتے جائیے. اور آج 25ویں شب ہے، ممکنہ شب قدر ہے، تاکرات ہے، اور اب کچھ ہی دن کی مہمان ہے یہ رمضان شریف ہمارے. اب ہمیں ابھی کھڑے ہو جائیں اور فوراً صلاۃ التسبیح کا اگر اہتمام نہیں فرمایا تو خود اپنے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو لے کے کھڑے ہو جائیے. اور آپ کے پاس فجر سے پہلے تک کا وقت ہے، صلاۃ التسبیح نہیں پڑھی تو ضرور پڑھ لیجیے. اس کی جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ سفر بہت ہے، اور سفر جتنے بھی ہیں نا یہ سارے مقدس ہیں. مطلب آپ کاروبار کے لیے گئے تو یہ بھی ایک مقدس سفر ہے کہ خدا نہ خواستہ جب تک آپ اس سفر میں مبتلا ہیں تو الحمدللہ آپ عبادت میں ہیں، اور خدا نہ خواستہ اس راہ کے اندر آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ شہادت کے مرتبے پر ہے، کیونکہ وہ اپنی فیملی کے لیے روزی روٹی کرنے کے لیے نکلے تھے. تعلیم حاصل کرنے کا سفر بھی ہے، مدینۃ المنور اور مکہ معظمہ کا سفر بھی ہے، اور بہت ساری ہولی پلیسز ہمارے ماشاءاللہ دنیا میں ہم مسلمانوں کے لیے ہیں. سرکار بغداد حضور غوث پاک کے مزار شریف بھی جا سکتے ہیں، کربلا بھی جا سکتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دربار بھی جا سکتے ہیں. مکہ اور مدینہ شریف میں بار بار عمرے کی اور حج کی سعادت بھی آپ کو نصیب ہو سکتی ہے. اور ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ یہ سارا کام آپ کی فیملی کے ساتھ ہوگا، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے اہل و عیال. اور میں ڈیٹیل میں آپ سے بات نہیں کر سکا نہ. یقیناً آپ کی دعاؤں کے اندر ایک دعا یہ ضرور ہوئی ہوگی کہ یا رب العالمین مجھے حجاز مقدس کا مسافر بنا. تو شاید آپ کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ اس کی خواب کی تعبیر بہت اچھی ہے. لیکن میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ خواب جو بھی برا دیکھیں تو آنکھ کھلتے کے ساتھ ہی 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے 3 دفعہ الٹے ہاتھ کی طرف دھتکار دیجیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے خیر کر دیجیے کہ اس کے جو بھی برے اثرات ہیں اس سے مجھے، میری فیملی کو، میرے کاروبار کو، مال و اسباب کو بچا لے، اور ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا روزانہ کھلائیے انشاءاللہ. اچھا جی، دوسرا جو سوال ہے آغا صاحب وہ ہے کراچی سے. حادثات سے بچنے اور برے وقت اور آزمائش سے بچنے کے وظائف بتائیے. حادثات سے بچنے کا جو وظیفہ ہے وہ عمومی طور پہ ہم اس طرح دیتے ہیں کہ جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو سیدھے قدم نکلیں، اور گھر سے باہر نکلیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ لیجیے، اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیجیے. اور جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوں تو سیدھے قدم داخل ہوں، اور داخل ہوتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے پڑھیں سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد پڑھیں 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور پھر بلند آواز سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو ہو گیا ایسا وظیفہ جس سے انشاءاللہ آپ اپنے گھر سے لے کے کاروبار تک جانے تک اور واپس آنے تک بڑے امن میں رہیں گے، عافیت میں رہیں گے. 5 نمازوں کی پابندی اس دوران ہوتی رہے تو انشاءاللہ بڑا کرم رہے گا آپ کے اوپر انشاءاللہ جی. اور آخری سوال کوئٹہ سے ہے، اور یہ میرا خیال ہے ہر ایک کا یہ سوال ہوگا کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوں کیسے ہوں، اس کے لیے کچھ وظائف بتائیے. 2 نفل آپ تہجد کے پڑھیں، اور اس کے بعد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہوئے فجر کا انتظار کریں. جب فجر کی نماز ہو جائے تو لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 100 مرتبہ پڑھیں. اس کے بعد انتظار کریں 1 گھنٹہ، اور 1 گھنٹہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت. جیسے ہی سورج طلوع ہوا 2 نفل اشراق اور 2 نفل چاشت. انشاءاللہ ان کی برکتیں دیکھیے آپ اپنے گھر میں کہ تہجد پڑھ لی، تہجد پڑھنے کے بعد آپ نے فجر کا انتظار کر لیا، درود پاک پڑھ لیا، فجر ہو گئی، فجر کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ پڑھ لیا، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا، یا فتاح ہو یا رزاق ہو یا وہاب ہو یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا، قرآن پاک کی تلاوت کر لی. اور اشراق اور چاشت 2 نفل اشراق اور 2 چاشت جیسی سورج طلوع ہوا یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ اس کے کرشمے دیکھیے. اللہ کی مہربانی سے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میری کوئی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی، انشاءاللہ بامراد ہو جائیں گے. اللہ کے حکم سے اللہ آپ کو تمام کچھ عطا فرمائے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا. اور اللہ سے مانگنا بھی یہی چاہیے کہ وہ مجھے عطا فرما جو میرے حق میں بہتر ہے. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضد نہیں کرنی چاہیے. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. بہت شکریہ آغا صاحب، آپ تشریف لائے. اور حقیقت یہ ہے ایک ہماری چاہت ہے ظاہر ہے، ایک اس کی چاہت ہے بے شک، اور ہونا وہی ہے جو اس کی چاہت ہے. بات وہ یہ ہم اپنی چاہتوں میں اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کی چاہت کے تابع ہو جائیں صاحب تو اس کی اور ہماری چاہت پھر ایک ہو جاتی ہے. اور جب اس کی ہماری چاہت ایک ہو جاتی ہے ناظرین تو پھر
یقین مانیے ہم چاہ کے بھی اس کی چاہت سے ڈیویٹ نہیں کرتے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, لوٹ کے انشاءاللہ علم کے موتیوں کو سمیٹیں گے, اور آج بات ہوگی ایمان کی طاقت کے اوپر جس کو ہم بہت زیادہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. مختصر سا وقفہ. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام, تیسری طاق رات ہے, ممکنہ شب قدر ہے, یعنی 25ویں شب ہے, 1447 ہجری, سن 2026, پی ٹی وی ہوم, اور میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال. آج ظاہر ہے کوئی 6 کے قریب ممتاز شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے ان کا تعارف ہو جائے, اور آپ نے آج کہیں نہیں جانا ہے, کیونکہ اگین وہی بات کہ دنیا کی دوڑ کے اندر ٹھیک ہے دوڑیں, انکار نہیں ہے, لیکن فراموش نہ کریں کہ اصل کیا ہے, اور اصل آپ کا ایمان ہے. سب سے پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ زہیر عابدی صاحب تشریف فرمائے. آپ کو خوش آمدید, السلام علیکم. دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہمارے اساتذہ میں شامل ہیں محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب. آپ کو بھی خوش آمدید, السلام علیکم. وعلیکم السلام. تیسری شخصیت معروف اسکالر ہیں, پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں, علامہ شارق احمد صاحب. آپ کو بھی خوش آمدید, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور 3 شخصیات ناظرین خاص طور پہ سیالکوٹ سے تشریف لائی ہیں. آپ ان کو یقیناً سنتے رہتے ہیں, بہت ہی خوبصورت پڑھتے ہیں, اور یقیناً نعت خوانی کی دنیا میں بڑا ان کا ایک مقام اور نام ہے. جناب امیر الدین صاحب, توقیر الدین صاحب, اور ان کے ساتھ اعجاز علی صاحب موجود ہیں. آپ تینوں کو خوش آمدید, السلام علیکم. بلکہ یوں کہیے کہ سندھ آپ کو, پنجاب کے رہنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہے دل سے. جی اچھا جی, بات یہ ہے, یہ سارے ظاہر پھول ہیں, سارے پھول ہیں, اور سب کی اپنی اپنی مہک اور خوشبو ہے. علامہ صاحب, سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے شکوہ کھل کے کرنا چاہیے, الا ماشاء اللہ, کہ آج مال, دولت, عزت, مقام, اسٹیٹس, طاقت, قوت, کرسی, بنگلہ, گاڑی, یہ سب تو ہماری پریورٹیز میں ہیں. نہیں ہیں تو وہ ایمان نہیں ہے جو ہماری اصل ہے. اور اگین وہی بات کہ جب ہم نے جانا ہے تو یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جانی ہیں, اس ایمان نے ہی ساتھ جانا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جس نے ساتھ جانا ہے اس کا ساتھ ہمارے ساتھ نہیں ہے, باقی ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہیں. آغاز کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت عمدہ موضوع آپ نے بیان آج لیا ہے, اور اس پر گفتگو بہت زیادہ ہونی چاہیے ہمارے پروگراموں میں, کہ واقعی ہم اپنے ایمان سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم بنگلے سے, دولت سے, چمک دمک سے متاثر ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ایک جملہ کہوں گا قرآن مجید سے, کہ جب پروردگار عالم نے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے شیطان کو کہا تھا, تو اس نے ایک لفظ استعمال کیا تھا. وہ کیا؟ وہ یہ تھا کہ لَأُزْيِنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. میں زمین کو پرزینت بناؤں گا لوگوں کو بہکانے کے لیے. یہ چمک دھمک, یہ آرٹیفیشل میک اپ, یہ جو ہے, یہ ساری چیزیں دراصل شیطانی آلے ہیں جو انسان کو ایمان سے ہٹا دیتے ہیں. اچھا, یہاں ایک بات اور بھی کہوں کہ پروردگار عالم نے کہیں بھی یہ منع نہیں کیا کہ آپ کھائیں نہیں, پیے نہیں, پہنے نہیں. یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ سب چھوڑ کے تارک دنیا ہو جائیں. اسلام وہی ہے, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, کھاؤ پیو, اور خُذْ زِینَتَکُم عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ, جب تم مسجد میں آؤ نماز کے لیے آؤ تو زینت کر کے آؤ, منصور کے آؤ, ایسے اجاڑ منہ لے کے مت آؤ. تو جو پروردگار تمہیں مسجد میں آتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ زینت کر کے آؤ, وہ تمہیں عام زندگی میں کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک, نہ پہنو نہ اڑو, اور یا کھاؤ نہیں یا پیو نہیں. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا واللہ جمیل ویحب الجمال. جمیل یحب الجمال, بالکل جمال کو پسند کرتا ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ تمہارا امتحان یہ ہے کہ تم اس زینت کے چکر میں اس کو نہ بھول جاؤ. ہاں, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہکانے کے لیے نہ ہوا, آزمائش کے لیے. آزمائش کے لیے, وہ آزمائش میں ہی انسان بہکتا ہے. جب آزمائش ہوتی ہے تو پھر انسان بہکتا ہے. یعنی اب تم رزق لینے جا رہے ہو تو ہم نے تمہارا رزق متعین کر دیا ہے, تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے, تم محنت کرو, تم اس رزق کو پاؤ گے. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جو رزق تمہارا لکھا ہوا ہے, اب یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم اسے حلال کر کے کماؤ, اوکے, یا حرام کر کے. اوکے. دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے, اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکا. کوئی اس میں دوسری خدا رائے سے تو نہیں. انکار کر دیا, لیکن موت سے کوئی نہیں انکار کر سکا. بالکل صحیح. تو آپ جو کچھ جب جا رہے ہیں تو یہ نہ بنگلے لے کے جا رہے ہیں, نہ گاڑیاں لے کے جا رہے ہیں, نہ دولت کے خزانے لے کے جا رہے ہیں. قارون جیسا امیر چلا گیا, فرعون جیسا حکمران چلا گیا, نمرود چلا گیا, یزید جیسا ظالم چلا گیا.
کچھ لے کے نہیں گیا. تو آپ پروردگار پہ توکل اگر کریں اور یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ کو یہ جو چیزیں دی ہیں منع نہیں کیا. اسلام دین فطرت ہے. فطرت میں جو خواہش آپ کے پیدا ہوگی اس کا یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام اس سے روک دے. ٹھیک. لیکن اسلام نے صرف اس کے طریقے بتا دیے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ اگر اس طریقے سے چلیں گے وہ ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں. وہ سارا آپ کما رہے ہیں جو آپ کمائیں. اگر آپ اپنے تمام فرائض ادا کرنے کے بعد آپ بڑی گاڑی رکھتے ہیں, آپ بڑا گھر رکھتے ہیں, تو اسلام نے اس کو روکا نہیں ہے اس سے. اچھا, ہمارے ساتھ یہ طے شدہ, یہ آپ گفتگو کر رہے ہیں, برسوں سے صدیوں سے یہی گفتگو ہوتی چلی آ رہی ہے, لیکن انسانی عقل اس بات کو سمجھنے کو تیار کیوں نہیں ہے کہ میرے ساتھ جو جانا, اور ہم نے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھیں, بڑے بڑے شہنشاہوں کے جنازے دیکھے, بادشاہوں کے دیکھے, عمرا کے دیکھے, سب کے دیکھے, فقیر کے دیکھے, ساتھ تو کوئی بھی نہیں جاتا, اکیلا جاتا ہے, تنہا جاتا ہے, آئسولیشن میں جاتا ہے اور اس گور میں چلا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو چیز ہمارے ساتھ جانی ہے جسے ہم ایمان کہتے ہیں, اس پہ ہماری توجہ, اس پہ ہمارا فوکس نہیں ہے. وہ اس لیے کہ ہم چمک دھمک سے متاثر ہو رہے ہیں اور ہم نے اپنے ایمان کو, اپنے خدا پہ بھروسے کو جو ہے وہ ختم کر دیا. اور یہ شروع میں ہی پروردگار عالم نے سورہ بقرہ کے آغاز میں کہا یومنون بالغیب, چونکہ وہ غیب میں ہے. جنت غیب میں ہے, نعمتیں اس کی ساری غیب میں ہیں, وہ سارے سب کچھ, اور یہ سامنے نظر آ رہا ہے. تو یہ انسان کی ایک کمزوری ہے کہ وہ سامنے جو نظر آ رہا ہے اس پہ زیادہ فوکس کرتا ہے بنسبت اس کے جو کہ غائب میں ہے. اور اللہ نے صاحبان ایمان کی جو نشانی بتائی ہے وہ نشانی یہی بتائی ہے کہ وہ یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تم اس بات پر ایمان رکھو کہ جو رزق تمہارا پیچھے لکھا ہوا ہے وہ تمہیں ملے گا, مل کر رہے گا. کسی کا حق اگر مارو گے تو تمہاری عبادتیں, تمہاری یہ ریاضتیں, یہ بھی ناقابل قبول ہیں. اگر کسی پہ تم ظلم کرو گے, اگر کسی کا حق مار کے رزق جمع کرو گے, تو وہ جو تمہارے قلب میں ایک کالا نقطہ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا, اور وہ وقت آئے گا پھر تم پر کوئی نصیحت بھی اثر نہیں کرے گی, اور پھر تمہارا انجام ان قوموں کا ہوگا جن کا قرآن نے بارہا تذکرہ کیا ہے. جب ہم قرآن کی طرف چونکہ نہیں جاتے, قرآن کے ترجمے کو نہیں دیکھتے, ان واقعات کو نہیں دیکھتے کہ پروردگار نے کہا تم سے زیادہ طاقتور قومیں تھیں وہ, تم سے زیادہ مالدار قومیں تھیں وہ, کیا ہوا آج کہاں ہیں, تباہ و برباد ہو گئیں, ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ ختم ہو گئیں. ہمیں یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں. پروردگار نے ہمارے ہزاروں لاکھوں عیوب کے باوجود ہم پہ ابھی تک رحمتوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے, نعمتوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. بے شک ایسا ہے, لیکن ایک بڑا سادہ سا اور سیدھا سا پہلو یہ ہے کہ میری ایک پریورٹیز کی لسٹ ہے. اس لسٹ کے اندر میں نے ابتدائیے میں ایک بات کی کہ میں نے اس میں دولت کو بھی رکھا ہوا ہے, میں نے اس میں حسن و جمال کو بھی رکھا ہوا ہے, میں نے اس میں کھانے پینے کو بھی رکھا ہوا ہے, میں نے اس میں اپنے فلیٹ کو بھی رکھا ہوا ہے, میں نے پلاننگس کی ہوئی ہے, میں نے بنگلو بنانا ہے, میں نے پلاننگس کی ہوئی ہے, میں نے گاڑیاں لینی ہیں, فلاں ماڈل کی گاڑی لینی ہے, فلاں برانڈ کی گاڑی لینی ہے, فلاں برانڈ کے میں نے کپڑے پہننے ہیں, فلاں برانڈ کے میں نے جوتے پہننے ہیں, پھر یہ کہ میں نے دنیا کے ٹورس کرنے ہیں, بلا 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 اس کو آپ بڑھاتے چلے جائیے. وہ ساری میری ایک پریورٹیز کی لسٹ جو اس کے اندر بنا ہوا ہے. لیکن کہیں نیچے جا کے بھی اللہ ماشاء اللہ وہ جو ایمان ہے, جو بیسک پریورٹی ہونا چاہیے, وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہوتا, باقی ساری باتیں بعد میں ہوتی. ذرا اس پہ گفتگو کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرم. بعد حمد و صلوات کے علامہ زہیر صاحب نے بھی اور آپ نے بھی جو گفتگو کی ہے, اس گفتگو میں یہ بات تو طے ہے کہ ہم اپنے آپ سے غافل ہیں, اس لیے وہ ساری لسٹ جو آپ نے گنوائی ہے وہ ہمارے سامنے ہوتی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو پہچانتے تو پھر عرفان کی کیفیت میں غفلت نہیں ہوتی. بڑے عرفان کہتے ہی اس عمل کو ہیں کہ الایمان نور داؤن و مدین, کہ جو روشنی اس طرح سے پھیلاتا ہے کہ آپ کے وجود سرمدی میں وہ کیفیات آ جاتی ہیں کہ آپ ہر طرف جس جس شخص کو دیکھتے ہیں, جس جس شے کو دیکھتے ہیں, اس میں آپ کو رب ہی رب نظر آتا ہے. اللہ اکبر, اللہ. اور اپنے اندر جب جھانکتے ہیں تو سوائے گناہوں کے کچھ نہیں پاتے. آئے ہائے آئے ہائے. قول جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کہ جب بھی میں نظر کرتا ہوں اپنے اوپر
सारी स्याही और सारी गलाजत अपने ऊपर पाता हूँ, लाख वजू करूँ, लाख नहा लूँ, लाख जिक्र अस्कार करूँ, जिक्र से मेरे वजूद का मैल छटता है और फिर आ जाता है। अल्लाह। तो मैं अपने आप को इस कैफियत से निकालने के लिए क्या करूं? तो उसका एक ही जवाब खुद दिया। वो क्या? और वो ये दिया कि अपने ईमान की उस मंजिल को पहचान कि जिसकी चोरी करने के लिए शैतान तेरे पीछे लगा हुआ है। हाय हाय हाय। और तुझे गफलत और कार मजल्लत में धकेल कर अपने वादा ऊला को पूरा कर रहा है कि तुझसे प्यार करने वालों को मैं तुझसे दूर करके इस तरह से ले जाऊंगा जैसे कोई भेड़ को हाँक के अकेला कर जाए। ईमान का तकाजा यह है कि जब तेरा भाई तुझसे मुखातब हो और जब तू उसे किसी गफलत में देखे और उसकी जानिब जाकर उसकी मदद करे तो समझ लेना कि अब तूने जिंदगी की रानाई को पा लिया है। क्या कहने, यानी सिर्फ अपना ईमान महफूज नहीं करना, दूसरे का ईमान भी महफूज करना है। लेकिन हम तो डॉक्टर साहब अभी उस मंजिल पे नहीं आए कि अपने ईमान को और अपनी औलादों के ईमान को सिक्योर कर लें। एक बात आपसे अर्ज करता चलूं जुनैद भाई, आपने भी जमाना देखा है, हमने भी देखा है, ये छोटी सी जिंदगी, ठीक, इसमें कितने लोग हमारे सामने आए और कितने लोग आज आसूदा खाक हैं। बिल्कुल ऐसा है। कल तक जिनके लिए नगमे गाए जाते थे, जिनके लिए जमाने उनकी तारीफों के अंदर लिसान थे, आज उनकी कब्रों का पहचानने वाला कोई नहीं। ऐसा ही है, जाने वाला भी कोई नहीं है, कोई जाने वाला नहीं। लेकिन आप उन अल्लाह वालों को याद रखिए कि जिन्होंने तन्हाइयों में रब से दोस्ती की और ईमान की दौलत को अपनी पेशानियों पे सजदे की सूरत में सजा दिया। क्या शरीयत मुताहरा को अपने कल्ब में इस तरह से बिठा लिया जैसे अंगूठी में नगीना बैठता है। बिल्कुल ठीक है। और फिर उसके बाद ये कहा कि रब तूने जो हुक्म फरमाया है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, तो मेरा मेयार ईमान और मेरा मेयार जिंदगी यह है कि मैं अच्छाई के लिए ताउन करूंगा और बुराई से अपने आप को रोकूंगा। डॉक्टर साहब बहुत आइडियल बात आप कर रहे हैं, ये सुपरलेटिव डिग्री है किसी भी शख्स के लिए कि वो उस मकाम तक पहुंच जाए। लेकिन मटीरियलिज्म की जब आप बात करते हैं तो मसला ये, इस मादा परस्ती के दौर के अंदर हम जितना गर्क हो चुके हैं दुनिया के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि मिनहसुल मजमूई, चाहे आप वालिदैन की बात करें चाहे आप औलादों की बात करें, हम सिर्फ मटीरियलिज्म की तरफ जो है दौड़ रहे हैं। हमारे नज़दीक ईमान की कोई वक़्त फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं हम उसको। जुनैद भाई, आप जिन बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं और जिस तकलीफ के साथ कर रहे हैं, अंदर से मुझे महसूस हो रहा है कि जो आपके चेहरे के तासुरात, ये एक जो सच्चा मोमिन होता है जिसके दिल में ईमान की रोशनी होती है, वो ये महसूस कर सकता है। आप मुझे बतलाइए, जो क़िबला भाई ज़ुहैर साहब भी फरमा रहे थे, आप भी फरमा रहे हैं और अहबाब भी इस बात को महसूस करते हैं, हम वाकई इंसाफ कर रहे हैं? ईमान के तकाज़े क्या हैं? ईमान के तकाज़े में सबसे पहला तकाज़ा इखलास नियत है। ठीक है। दूसरा तकाजा ईमान का यह है कि अपने अमल पर तकब्बुर ना करो। बिल्कुल ठीक है। तीसरा तकाजा ये कि जो इल्म है वो तुम्हारे लिए नहीं, वो माशरे के लिए, उसे लोगों तक पहुंचाओ। ठीक है। और जो रब ने आपको दौलत दी है, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, उसको इस तरह से तकसीम करो कि जैसे कोई बच्चों को सालगिरह का केक तकसीम करके खुश होता है। ठीक है। आज हम दूसरों की खुशियों में खुश नहीं होते और गलत बातों में हम लोगों को इसलिए हाँ में हाँ मिलाते हैं कि कहीं ये नाराज ना हो जाए क्योंकि इसके पास जो दुनियावी ओहदा है। तो एक बात अर्ज करता चलूं, ये दुनियावी ओहदा जब खाक में मिलेगा तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जब रब का ओहदा आपके साथ होगा तो आरिफ बिल्लाह कहलाएंगे आप, मकाम फना में आप होंगे और आसमानों पर फरिश्ते आपकी हयात में भी और आपके मरने के बाद भी दुआएं करके ये कहेंगे कि बकौल इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी की कि जब कोई खराब रूह जमीन से जाती है तो पहले आसमान का फरिश्ता ही कहता है ये बदबूदार शय क्या लाए हो, इसे लौटा दो। और जब कोई पाकीज़ा अल्लाह का वली जाता है तो इरजे इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। रब से ये राजी है और ये रब इनसे राजी है, तो फरिश्ते कहते हैं ऐसी पाकीज़ा खुशबू और ऐसे पाकीज़ा हस्ती को लाया है। ठीक है। ये ईमान की रोशनी से हमारे कुलूब को मुनव्वर कर रहा है। लाओ खुशामदीद मरहबा कि तुमने रब की मोहब्बत में तौहीद को कायम किया और अकीदत मुस्तफ़ा को जिंदगी का शियार बनाया। आओ तुम्हें हम मरहबा कहते हैं, दरवाजे तुम्हारे लिए खुले। क्या कहना अल्लामा साहब, इकरार बिल लिसान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इकरार बिल क़ल्ब अगली मंजिल, फिर इकरार बिल अमल है। मसला ये है कि हम तो अभी पहले स्टेप पे सही तौर से नहीं खड़े हुए। यानी आज सूरत हाल ये हो गई है कि अगर आप जेनजी की बात करें, मेरा बड़ा ये समझ लीजिए कि
دل کے قریب یہ موضوع ہے کیونکہ 65% پاکستان کے پاس الحمدللہ اس وقت جنزی موجود ہے. آپ دیکھیے صاحب کہ جتنا مطلب ہم دنیا کے اندر غرق ہیں اور جتنا ہمارا بچہ نوجوان آج کا جو ہے دنیا کے اندر غرق ہے, ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے صاحب کہ بہت مشکل ہو جائے گا ان کو یہ سمجھانا کہ ایمان کی وقت کیا ہے. اور جس طرح سے پوری دنیا سے یہ الغار ہے, چاہے وہ ثقافتی الغار کی بات کریں, چاہے وہ معاشی الغار کی بات کریں, چاہے وہ معاشرتی الغار کی بات کریں, یعنی آپ دیکھیے کہ اس میں صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ایمان کو ہم نے اٹھا کر بالکل پس پش ڈال دیا. وہ کور ایشوز کہ جہاں پہ اللہ کی توحید کی بات آ جائے, جہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی بات آ جائے, جہاں پر قرآن کی ناموس کی بات آ جائے, جہاں پہ اسلام کی ناموس کی بات آ جائے, اب کہا یہ جاتا ہے صاحب کہ مطلب یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں. معاذ اللہ جب اس جگہ پہ آ کے ہم کھڑے ہو جائیں گے تو صورتحال کیا پیدا ہوگی بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دیکھیے جنید بھائی, جو آج آپ نے موضوع اٹھایا ہے بہت قیمتی اور بہت اہم موضوع ہے. مطلب اس کے بغیر تو سارے عمل بیکار ہو جاتے ہیں نا. ایسے ہی اگر آپ کا ایمان ہی صحیح نہیں ہوگا تو آپ کیسے جائیں گے؟ بالکل ٹھیک. اب میں اس کو کچھ باتوں سے سمجھاتا ہوں. اللہ نے جو پیدا کیا انسان کو خوبصورت پیدا کیا, ٹھیک ہے, یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. مطلب کفار کے گھر میں بچہ پیدا ہو, مسلمان کے گھر میں پیدا ہو, کفار کے گھر میں جو بچے پیدا ہو تو وہ بھی فطرت اسلام پر ہوتے ہیں. یہ پیدا ہر بچہ ہی فطرت اسلام, پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی عیسائی بناتے ہیں. ہر مطلب یہ پیدا تو خوبصورت ہوئے, ٹھیک ہے. اب یہاں سے بات سمجھنے کی ہے نا. آپ نے جو جینزی کی بات کی ہے, اب میں اس کی تھوڑی مثال دینا چاہتا ہوں. وہ مثال یہ ہے کہ دیکھیں میرے دادا کی جو پرورش ہے نا, ان کے والد نے اور ان کے بھائیوں نے کی تھی. ٹھیک, ہاں, بچوں کی پرورش چل رہی تھی. اوکے. میرے والد کی جو پرورش کی ہے نا وہ میرے دادا نے صرف کی ہے. گاٹ یور پوائنٹ. بالکل تھوڑا سا کمیونٹی سسٹم میں کمی آئی, پہلے زیادہ لوگ تھے پھر کم لوگ آئے. اچھا, میری پرورش میرے والد صاحب نے کی. اوکے. جنید بھائی, آج جس دور میں ہم زندہ ہیں ہمارے بچوں کی پرورش اے آئی کر رہا ہے. اوکے, ٹھیک ہے جی, چیٹ جی پی ٹی کر رہا ہے. ان کا استاد یہ ہے, مطلب ان کا جو استاد اس وقت ہے وہ موبائل ہے. بالکل صحیح. اب جب جس دور میں آ گئے, جب کمیونٹی سسٹم تباہ ہو چکا, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم تو 10,000 روپے اسکول کی فیس دے کر سوچتے ہیں بڑی ذمہ ہو چکے. بالکل ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ جب جاؤ مدرسے جاؤ, 2,000 اس کے لے لو, 5,000 ٹیوشن کے لے لو, 20-15,000 میں ہم بچے پالنا چاہتے ہیں. ایون کہ ہم بچے بعض اوقات اس لیے بھی بھیجتے ہیں اسکول کہ یار تھوڑا ہم ریلیکس ہو جائیں, اپنے واٹس ایپ کو ٹائم دے دیں, اپنے انسٹا کو ٹائم دے دیں. یہ چیز جب والدین اس بات سے بڑی ذمہ ہو جائے تو پہلا اسٹیپ میں کہوں گا کہ جب جاگے ہوا سویرا, پہلے پیرنٹس کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ عملی نمونہ پیش کرے. کیونکہ دیکھیں آپ کا بچہ اب آپ کی سنے گا نہیں بلکہ آپ کو دیکھ کے معیار بنائے گا. یعنی آپ کا کہنے سے مراد یہ ہے کہ ٹرانسمیشن آف کیریکٹر جو ہے اس میں گیپ, بنیادی طور پہ جو ایک دراڑ آ گئی ہے نا. یہ بالکل یہ بات ہے کہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں, مطلب ان کی والدہ محترمہ, جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو بات وہ یہ ہے کہ 18 پارے جو ہیں وہ آپ کو حفظ ہیں. پوچھا گیا کیا معاملہ, تو وہ جو کام کرتے ہوئے 18 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی, وہ ٹرانسمیشن آف کیریکٹر جو ہے اولاد کے اندر ہوا اور اس میں گیپ آ گیا. میں اسی طرح میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ بات بیچ میں رہ جائے گی. وہ بات یہ ہے کہ جب باعث بستامی 8 سال کی ان کی عمر ہے, جی 8 سال کی عمر ہے, مکتب بھیجا گیا, مکتب جا رہے ہیں, 8 سال کی عمر, آج آئے ہیں پریشان. تو ماں نے پوچھا, تیفور ان کا لقب ہے, تو پریشان آئے. تو بیٹا مدرسے جاتے تھے تو بڑا حشاش بشاش آتے, آج تم چہرہ الجھا ہوا ہے. تو کہا کہ امی جان استاد صاحب نے سبق پڑھائی, بالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرو. ماں باپ تو وہ ہستی ہے کہ ان کا حق ادا نہیں ہوتا, احسان تو اوپر کی ڈگری ہے, بہت آگے. تو جب یہ بات انہوں نے سنی, اب میں ٹرننگ پوائنٹ والدین کو بتاؤں گا کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. بتائیے. تو اب جب یہ ہوا تو والدہ نے کہا کہ اچھا, اب ہاتھ پکڑ کر لے کر آئیں, صحن کی طرف, آسمان کی طرف دیکھا کہ اے اللہ, میں نے بچہ دین کی طرف بھیجا تھا, تو نے میری محبت میں میرے طرف بھیج دیا ہے. اگر آپ چاہتے ہو آپ کا بچہ آپ کو ایکسپٹ کرے, اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ آپ سے سیکھے, تو سب سے پہلے آپ اس کو اس دور میں بھی اس کو دین کا علم دینا ہوگا. پہلی بات. دوسری بات یہ, ہماری پرابلم یہ ہے جنید بھائی کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچہ نیک بنے, بچہ نعتخواں بنے, بچہ قاری بنے, بچہ اچھا بنے. ہم چاہے گانے سنیں, ہم چاہے جیسے بھی ہوں, مطلب ہم چاہے جھوٹے ہوں, بچہ سچا ہونا چاہیے, ہم معاذ اللہ. یہ پرابلم جو ہے نا, اس کمیونیکیشن جو گیپ ہے, اس کو ہم نے پہلے ختم کرنا ہے. یعنی سب سے پہلے اپنے آپ کو بنیادی طور پہ جو انسپریشن سورس بنانا ہے بچوں کے لیے. سب سے پہلے اپنے آپ کو کسی بھی اچھے عالم دین اسکالرشپ کے حوالے کرنا ہے کہ بھائی مجھے آپ سمجھائیں کہ زندگی گزارنے کیسے. اچھا, پہلے عالم دین کا خود جائیں. جی, پرابلم یہ ہے کہ آج ہم سب کام کے لیے جاتے ہیں, لیکن دین سیکھنے کے لیے جب ہم آج جمعے کی نماز میں اللہ کو پہنچے, دین سیکھیں گے کیسے؟ بالکل ٹائم ہی نہیں ہے. وہ شخص ہے نا جس نے کہا کہ یار کیا نام ہے مولوی صاحب, میں تو پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں, مجھے اجر ملے گا. تو مولوی صاحب نے کہا کہ یار تم پہلی صف میں پڑھتے ہو, نظر تو نہیں آئے.
کہاں پڑھتے ہو؟ مطلب روز پڑھتا ہوں. کہ کون سی پہلی صف؟ کا جو گیٹ سے گھستے ہوئی پہلی صف ہوتی ہے. تو جب ہمارے سیکھنے کا معیار یہ ہو جائے گا تو ہمیں یہ دیکھیں سمجھنا پڑے گا جب تک ہم اپنی کنیکٹیوٹی اسلام سے نہیں کریں گے تو ایمان کی بات کیسے کر سکتے ہیں. اچھا جی، ہمارے ساتھ چونکہ ظاہر ہے سیالکوٹ سے ہمارے مہمان تشریف لائیں تو میں چاہتا ہوں ان کو جو ہے بھرپور وقت دیا جائے. امیر الدین صاحب، توقیر الدین صاحب اور اعجاز علی صاحب، تو کیا پیش کر رہے ہیں آج آپ سننے والوں کو؟ 25 شب ہے جی، درود پاک پیش کرنے لگے. بسم اللہ بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی. قرآن گواہی دیتا ہے گفتار کسانی کوئی نہیں. قرآن گواہی دیتا ہے گفتار کسانی کوئی نہیں. گفتار کسانی کوئی نہیں. گفتار کسانی کوئی نہیں. کونین میں سرور عالم کے، کونین میں سرور عالم کے کردار کہانی کوئی سبحان اللہ، کیا نہیں. کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی. ہے ورد محبت صلی اللہ قدسی وظیفہ کرتے ہیں. ورد محبت صلی اللہ قدسی وظیفہ کرتے ہیں. قدسی وظیفہ کرتے ہیں. قدسی وظیفہ کرتے ہیں. تسبیح درود کی روزے پر، تسبیح درود کی روزے پر دن رات فرشتے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی. سچا ہر قول محمد کا، اعلیٰ ہر بات محمد کی. سچا ہر قول محمد کا، اعلیٰ ہر بات محمد کی. اعلیٰ ہر بات محمد کی. اعلیٰ ہر بات محمد کی. مخلوق میں فاروقی سب سے، مخلوق میں فاروقی سب سے افضل ہے ذات محمد کی. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی. سب عرشی فرشی رات دنیں پڑھتے رہتے سلواتانے. سب عرشی فرشی رات دنے پڑھتے رہندے سلواتانے. پڑھتے رہندے سلواتانے. پڑھتے رہندے سلواتانے. سب عرشی فرشی رات دنے پڑھتے رہندے سلواتانے. پڑھتے رہندے سلواتانے. جتے روزہ میرے آقا دا، جتے روزہ میرے آقا دا اس شہر دیاں کیا باتاں نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا خوبصورت آپ لوگوں نے پڑھا ہے ماشاء اللہ. سلامت رہیے. ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین. لوٹ کے سیگمنٹ آپ کا پسندیدہ منتظر آپ رہتے ہیں. نوجوان اپنے اپنے انداز سے آپ کو جو ہے متاثر کرنے کی اور متاثر تو کیا کرتے ہیں، اصل تو اس بارگاہ میں عرضیاں پیش کرتے ہیں. تو انداز بیان سیگمنٹ کے ساتھ لوٹتے ہیں. مختصر سا وقفہ. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان
जनाब वाला एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। रमज़ान पाकिस्तान की खुसूसी नशरियात 1447 हिजरी सन 2026 25वीं शब यानी तीसरी ताक रात और मुमकिन शब क़दर। लिहाजा नाजरीन ये जहन में रखिएगा, प्रोग्राम तो ज़ाहिर है अपनी जगह चलता रहेगा, आप कसरत से जितना जिक्र कर सकते हैं उतना कीजिए। और मैं हमेशा आपसे अर्ज़ करता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तग़फिरुल्लाह, इसकी तस्बीह जो है मुस्तकिल पढ़ते रहिए, क्योंकि नहीं मालूम साहब कि अगर ये शब क़द्र है, अल्लाह करे, तो फिर जहन में रखिएगा जिब्राईल अमी फ़रिश्तों के जलाव में तशरीफ़ लाएंगे और मुसाफ़ा फरमाएंगे। लिहाजा गफलत का एक लम्हा आज की रात नहीं होना चाहिए। आगाज़ करते हैं इस ट्रांसमिशन में इस सेगमेंट यानी अंदाज़े बयां का, और हमारे साथ स्पॉन्सर्स हैं मज़ेदार हलीम, हमज़ा कलेक्शन, नेल्सन पेंट्स, राइजन और मरहबा गुलबहार की तरफ से एक बाइक है। यानी जितने हमारे कंटेस्टेंट हैं उनमें जो विनर्स हैं बिल्कुल लास्ट डे इंशाल्लाह उनके दरमियान कुरान अंदाज़ी होगी और किसी एक को ये बाइक इंशाल्लाह जाएगी। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अनस हुसैन साहब और दूसरी कंटेस्टेंट हैं मोहतरमा सैयदा अलीज़ा साहिबा। दोनों को खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। कंडक्ट ये जी 3 मिनट आपको दिए जाएंगे, 2.5 मिनट पे एक बज़ होगा और आपको जो आप कौम से खिताब कर रहे होंगे ना उसको आपने वाइंड अप करना होगा। 3 मिनट आपके पास फिक्स टाइम होगा, देख के आप नहीं पढ़ेंगे। मौजू का मिसरा है बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। आइए जी पोडियम पे आइए और आपका वक्त शुरू होता है अनस साहब अब। 8 अप्रैल 1939 मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के जहां कोट पैंट में मलबूस 5.5 फीट का इंसान जब ये दावा करता है कि हम एक ऐसी इस्लामी रियासत के हुसूल की तरफ गामज़न हैं कि जहां मुसलमानों को हिंदू बनियों की साजिशों और ब्रिटिश अम्पायर के जुल्म से निजात मिलने वाली है, मगर सदर अली वक़ार उस वक्त लोगों की उठती निगाहें ये सवाल पैदा करती हैं कि जिना साहब ये कैसे मुमकिन है। मगर सदर अली वक़ार हिम्मत और इस्तक़लाल का पैकर, वो मर्द मुजाहिद अपनी मेहनत से, जहानत से बर्रे सगीर के मुसलमानों का नज़रिया हाथ में बुलंद किए, हिंदुस्तान का सीना चीर कर पाकिस्तान को मुआरिज़े वजूद में लाकर ये साबित करता है कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते कि सदर अली वक़ार ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही थे कि जिन्होंने अपने अमल से पाकिस्तान को मुआरिज़े वजूद में लाकर ये साबित किया कि बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम। जनाबे वाला 16 दिसंबर 2014 को जब आर्मी पब्लिक स्कूल में मासूम बच्चों पर जुल्म किया जाता है, तब प्रोफेसर ताहिरा काजी की सूरत में वो खातून, वो बिनते हवा दुश्मनों के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर ऐलान करती है कि बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम। जनाबे वाला जब दुश्मन हमें ललकारता है तो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की सूरत में पाक फौज के सिपाही सालार आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान झपट कर भारतीय सेना का गुरूर राफेल को टीन डब्बे में बदल देता है और ऐलान करता है बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम। जनाबे वाला बस न हुई, रवा हफ्ते पाकिस्तान पर जब एक बार फिर से दुश्मन ललकारता है तो ऑपरेशन ज़ब्बुल हक की सूरत में पाकिस्तान फिर से मादरे वतन के दिफा करता है और ऐलान करता है कि बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम। जूतियां जब्र के शाहकार पर दे मारेंगे, हर बुते जुल्म को दीवार पर दे मारेंगे। हम जमीज़ाद शाहों से उलझ बैठे तो आसमां खींचकर दरबार पर दे मारेंगे, क्योंकि बातिल से दबने वाले है आसमां नहीं हम। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी गुफ्तगू का और जोश खिताबत का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुल्तमिस हूँ तशरीफ़ लाइए सैयदा अलीज़ा साहिबा से, और सैयदा साहिबा आपका वक्त शुरू होता है अब। सदर अली वक़ार, बातिल हमेशा तादाद में ज़्यादा रहा, बातिल हमेशा वसाइल में आगे रहा, जिसकी वजह से हर दौर में, हर अहद में बातिल ने हक पर वार किया। बातिल ने यकीन को वसवसों में उलझाना चाहा, बातिल ने सच को शोर में दबाना चाहा, बातिल ने ईमान को फ़ायदे के तराजू में तोलना चाहा, बातिल ने मोमिन को सिराते मुस्तकीम से हटाना चाहा,
ہر دور میں ہر عہد میں باطل ہمیشہ ہرا اور حق سرخرو ہوا. میدان بدر میں باطل کے ساتھ ہزاروں تھے اور حق کے ساتھ صرف 313, مگر ایمان کی طاقت سے فتح کا اعلان کرتے ہوئے ثابت کرتے ہیں باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم. فرعون کے محل میں جہاں ظلم کا دریا اور موت کا سمندر تھا, ہر طرف موت اور جبر تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے صرف ایک جملے کے ساتھ, میرا رب میرے ساتھ ہے. سامنے سمندر, پاس نہ کوئی سہارا, اور ثابت کیا باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم. بی بی ہاجرہ علیہ السلام اکیلی وادی میں, بچہ ساتھ, نہ پانی نہ کوئی سہارا, ہر قدم ایک امتحان, ہر سانس ایک جد و جہد. صفا اور مروہ کے بیچ دوڑ لگائی اور یقین کی طاقت سے زمزم کو بلایا اور ثابت کیا باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم. کربلا کے میدان میں بھائی کا کٹا سر, بچوں کا روتا ہوا شور اور ظلم کے سامنے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی رہیں اور کہہ دیا یزید سے باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم. علی وقار حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید میں تھے, ہر قید ایک عزم, ہر قدم ایک امتحان, لیکن انہوں نے اسلام کے ساتھ کھڑا رہنا چنا. ظلم سے نہ گھبرائے, موت نے ان کا حوصلہ نہ توڑا اور ثابت کیا باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم. علی وقار بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی جان کو خطرہ تھا, ان کی ہر ایک چوٹ, ہر جھٹکا ان کے ایمان کا اظہار تھا. اتنی سختی اور اتنی ظلم کے باوجود اپنے عقیدے پر قائم رہیں اور ثابت کیا باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم. علی وقار دور حاضر میں جب باطل نے غیرت مسلمہ کو للکارا اور سمجھا کہ اب حق تھک چکا ہے اور سمجھا کہ اب ہم ڈر جائیں گے, تو علی وقار پاکستان کے جابازوں نے 6-0 کے کارنامے سے منہ توڑ جواب دیا, جس کی وجہ سے آسمان پر لکھ دیا گیا باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم. علی وقار یہ صرف کہانیاں نہیں بلکہ عملی نمونہ ہے اس بات کا کہ آج بھی ہم باطل کو ایمان کی طاقت سے مات دے سکتے ہیں, اور آج بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم, 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. باقی ہمارے ججز ظاہر کامنٹ کریں گے اور یہ فیصلے کا بھی اعلان کریں گے. بتائیے جی. اچھی نالج کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے اور اچھی پاورفل جملے لے کر آؤ, اسلام کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عکاسی کرتے ہوئے آئی ہیں. بالکل ٹھیک. یہ چیز بڑی معنی رکھتی ہے اس حوالے سے. اوکے, تو آپ کے خیال میں کون مقابلہ جیتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید سیدہ علیزہ, میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے. آپ کے خیال میں سر؟ میں ادھر سے اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات سر پلیز کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹا تقریر تو ہر ایک کر لیتا ہے, اور کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں جو تقریر نہ کرے, لیکن تقریر بامقصد ہو تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی اثر کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے نا. دوسرا, مواد کی کمی شاید ایسا لگتی تھی کہ اس لیے تھی کہ شاید آپ نے وہ توجہ اس طرح سے نہیں دی. دلاداری نہیں کر رہا, لیکن حقائق یہی ہے سیکھنے کا کہ وہ توجہ آپ نے دی, ورنہ اس میں بہت کچھ جو آپ کی آواز اور آپ کا سینہ ہے نا, اور جتنی آواز ہے, آپ کو تو مائک کی بھی ضرورت نہیں تھی, پورے پاکستان میں ویسی آواز چلی جاتی. لیکن باہر طور میرا ووٹ اس بچی کے ساتھ ہے. اوکے. اور کیونکہ بنیادی طور پر بچی کے پاس مواد ہے, اس مواد میں اور جو ٹھہرا ہوا ہے لاجیکل سیکوینس ہے اس کے اندر, تو وہ کڑی بن گئی. ٹھیک ہے. اگر کڑی ٹوٹ جاتی تو پھر ہم ٹھیک. اور سر آپ کی میں بس ایک ہی بات کہوں گا بیٹا, ہار جیت اپنی جگہ ہے. آپ نے کوشش کی ہے اور بہت اچھی کوشش کی ہے, اور دونوں میں مقابلہ بڑا سخت تھا. اور کبھی بھی یہ مت سوچئے گا کہ ہارنے کے بعد افسردہ ہو جائے یا یہ کیا ہوا یا میرے ساتھ زیادتی ہوئی, یہ باتیں کبھی ذہن میں نہیں لائیے گا. بلکہ ابھی آپ نے خود کہا ہے کہ باطل سے دبنے والے آسماں نہیں ہیں ہم, تو آپ شکست سے نہیں دبے. ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت دونوں نے تقریر کی ہے. ظاہر ہے کہ اساتذہ ہونے کے ناطے سب نے آپ کو کچھ نہ کچھ گائیڈ کیا ہے. اس گائیڈنس کو منفی مت لیجیے گا, مثبت لیجیے گا. ووٹ ہمارا بھی صحیح ہے. دلیل اپنی جگہ خود مضبوط ہوتی ہے, دلیل کو بلند آواز کی ضرورت نہیں ہوتی, خیال رکھیے گا. وہ اگر آپ نچلے کالے پہ بھی کوئی سر دے دیں گے تو وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے گا. آپ لوگوں کے فیصلے کے مطابق سیدہ صاحبہ آپ آج کی جو ہے ونر قرار پائی ہیں. آئی ہوپ انشاءاللہ کہ یہ قرآن اندازی میں آپ کا نام آئے اور یہ گل بہار کی بائک آپ لے کر جائیں انشاءاللہ. جی جناب, اس موقع پہ ایک اور کلام ہو جائے تو لطف آ جائے گا. سبحان اللہ.
نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر، مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی دوبارہ ہو جائے آج کی رات، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ کملی والے کی اس کی تکرار ہونی نگری چاہیے میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر، ماشاءاللہ سلامت رہیے، ماشاءاللہ دل کو چھو لینے والا انداز تھا، ماشاءاللہ سلامت رہیے۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ایک مختصر سا وقفہ ہے اور لوٹ کر قصص القرآن سے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور آپ جانتے ہیں نا کہ اب بس وہ منزل آ چکی ہے کہ وہ جو بشارت جبرائیل علیہ السلام نے
کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مقام کو بہت بلند فرمائے گا، اب وہ مقام آ چکا کہ سارے بھائی آ کر آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے اور پوری کائنات یوسف علیہ السلام کا مقام و مرتبہ دیکھے گی مختصر سے وقفے کے بعد۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ 25ویں شب یعنی تیسری طاق رات ہے، ممکنہ شب قدر ہے 1447 ہجری سن 2026 پی ٹی وی ہوم رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات ہیں ناظرین، اور آج اب بس اس وقت موقع ہوا چاہتا ہے قصص القرآن کا۔ آپ جانتے ہیں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، اور یوسف علیہ السلام کے قصے میں بات کہاں آ کے ٹھہری تھی؟ بات وہاں آ کے ٹھہری تھی کہ وہ جو مقام و مرتبہ جس کی بشارت جبرائیل علیہ السلام نے دی تھی، اب وہ مقام و مرتبہ آ چکا ہے۔ یعنی بھائیوں سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، آئیے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں۔ یعنی بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ناظرین عبرانی زبان میں گفتگو کی، تو آپ علیہ السلام نے بھی اسی زبان میں جواب دیا۔ پھر فرمایا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم شام کے رہنے والے ہیں اور آپ علیہ السلام سے غلہ خریدنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم سب بھائی ایک ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں۔ ہمارے والد بہت بزرگ، زیادہ عمر والے اور صدیق ہیں، اور ان کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور وہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم 12 بھائی تھے، لیکن ایک بھائی ہمارے ساتھ جنگل گیا تو ہلاک ہو گیا تھا۔ یعنی اب بھی وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن بس اب یہ سمجھ لیجیے ناظرین کہ پردہ اٹھنے والا ہے کچھ لمحوں کے بعد۔ باقی کہتے ہیں کہ 11 میں سے 10 ہم ہیں، اور ایک والد صاحب کے پاس ان کی خدمت کے لیے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی بہت عزت کی، بہت خاطر مدارت کی، اور ان کی بہت میزبانی کی۔ ان میں سے ہر ایک کا ایک اونٹ جو ہے باقاعدہ غلے سے بھر دیا، اور سفر کے دوران جس چیز کی بھی ضرورت درپیش ہو سکتی تھی وہ سب کچھ ان کو عطا کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ناظرین بھائیوں کو ان کی ضرورت کا سامان مہیا کر دیا، تو انہوں نے فرمایا کہ اگلی مرتبہ اپنے سوتیلے بھائی حضرت بنیامین علیہ السلام کو بھی ساتھ لے کے آنا۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 59 سے لے کے 61 تک کچھ یوں بیان کیا ہے کہ اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان یعنی زاد راہ جو تھا ان کو مہیا کر دیا، تو فرمایا کہ اپنے پدری بھائی بنیامین کو بھی میرے پاس لے آؤ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں کس قدر پورا ناپتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں؟ پس اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو آئندہ تمہارے لیے میرے پاس غلے کا کوئی پیمانہ نہ ہوگا، اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے۔ وہ بولے ہم اس کے بھیجنے سے متعلق اس کے باپ سے ضرور تقاضا کریں گے، اور ہم یقیناً ایسا کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ناظرین اپنے غلاموں سے فرمایا کہ ان لوگوں نے غلے کی جو قیمت دی ہے، غلے کے ساتھ ہی وہ رقم جو ہے ان کی بوریوں کے اندر واپس رکھ دیے جائے، اور جب وہ سامان کھولیں تو اپنی جمع شدہ جو رقم تھی وہ انہیں مل جائے گی، اور قحط کے زمانے میں ان کو کام آئے گی۔ یعنی مزید آپ ان پر احسان کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا ناظرین کہ رقم جو ہے وہ پوشیدہ طور پر ان کے پاس پہنچ جائے، تاکہ انہیں لینے میں شرم بھی نہ آئے، اور کرم اور احسان دوبارہ ان کو آنے کی طرف رغبت دلائے کہ دوبارہ ہمیں لوٹ کے ان کی طرف جانا چاہیے۔ یہ نفسیاتی طور پہ یوسف علیہ السلام نے ایک کام ان کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ناظرین اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لوٹے، اور بادشاہ کے حسن سلوک اور احسان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس نے ہماری وہ عزت و تکریم کی ہے کہ اگر آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی ہوتا تو بھی ایسا نہ کرتا۔ اب جانتے ہی نہیں تھے صاحب کہ معاملہ ہو کیا رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اگر تم شاہ مصر کے پاس جاؤ تو میری طرف سے سلام پہنچانا، اور کہنا کہ ہمارے والد تیرے حق میں تیرے اس سلوک کی وجہ سے دعا کرتے ہیں۔ یعنی اب بس سمجھ لیجئے کہ کنیکٹیوٹی ہونے والی ہے باپ اور بیٹے کے درمیان۔ جب انہوں نے ناظرین بنیامین علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کا کہا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے یعنی کس بات پر راضی کرتے ہو اور میں کیسے تمہاری بات پر اعتبار کر لوں؟ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 63 اور 64 میں یوں بیان کیا ہے، سو جب وہ اپنے والد کی طرف لوٹے تو کہنے لگے، اے ہمارے باپ، آئندہ کے لیے ہم پر غلہ بند کر دیا گیا ہے سوائے اس کے کہ بنیامین ہمارے ساتھ جائے، پس ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم مزید غلہ لے آئیں اور ہم یقیناً اس کے محافظ ہوں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں اس بارے میں بھی تم پر اسی طرح سے اعتماد کروں جیسے اس سے قبل میں نے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم پر اعتماد کر لیا تھا؟ تم تو اللہ ہی بہتر حفاظت فرمانے والا ہے، اور وہی سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ جب انہوں نے ناظرین اپنا مصر سے لایا ہوا سامان کھولا تو اس میں اپنی رقم بھی موجود پائی جو انہیں واپس کر دی گئی تھی۔ رقم دیکھ کر انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا
کہ ہمیں غلے کے ساتھ ہماری رقم بھی واپس کر دی گئی ہے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ آپ بنیامین علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، اور یہ غلہ جو ہم پہلے لائے ہیں تھوڑی مقدار میں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں ہرگز بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر مجھے اس کی سلامتی کا عہد نہ دے دو۔ جب سب بیٹوں نے ناظرین ذمہ داری مکمل طور پر قبول کر لی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد جب بیٹے مصر جانے کے ارادے سے نکلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب کو بری نظر سے بچانے کے لیے مصر کے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ نظر بد سے بچنے کے اسباب ہیں۔ پہلی بار ناظرین جب یہ لوگ مصر گئے تھے تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بھائی ہیں، لیکن اب چونکہ سب جو ہیں وہ یکجان ہو چکے ہیں، اور اسی لیے ایک ساتھ جانے کا معاملے میں ان کو تنبیہ کی گئی کہ ایسا کام نہ کرنا ورنہ احتمال ہے کہ بری نظر لگ جائے۔ اس وجہ سے ناظرین حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب کو علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونے کے لیے حکم فرمایا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے ناظرین آنے والے مہمانوں کو عزت کے ساتھ مہمان بنایا اور جا بجا دسترخوان لگائے، یعنی ان کے لیے دسترخوان لگ رہے ہیں جو جان کے در پہ تھے، اور ہر دسترخوان پر دو دو بھائیوں کو بٹھایا۔ بنیامین علیہ السلام اکیلے رہ گئے تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ آئے میرے بھائی، یوسف علیہ السلام اگر زندہ ہوتے تو وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی اکیلا رہ گیا ہے۔ یہ فرما کر آپ علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے دسترخوان پر بٹھا لیا اور اس سے فرمایا کہ تمہارے فوت شدہ بھائی کی جگہ میں تمہارا بھائی ہو جاؤں تو کیا تمہیں پسند ہے؟ یعنی اب کلائمیکس بنتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ ناظرین اس واقعے کا۔ بنیامین علیہ السلام نے کہا کہ آپ جیسا بھائی کسے میسر آئے؟ ظاہر ہے وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو بادشاہ وقت ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا فرزند اور حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ سیدہ راحیل سلام اللہ علیہا کا نور نظر ہونا ناظرین آپ کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام رو پڑے اور بنیامین علیہ السلام کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا کہ بے شک میں تیرا حقیقی بھائی یوسف ہوں، تم اس پر غمگین نہ ہونا جو یہ کر رہے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں بھلائی کے ساتھ جمع فرما دیا، اور ابھی اس راز کی اپنے بھائیوں کو اطلاع مت دینا۔ یہ سن کر بنیامین علیہ السلام فرت مسرت سے بے خود ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ والد صاحب کو میری جدائی کا بہت غم پہنچ چکا ہے، اگر میں نے تمہیں بھی روک لیا تو انہیں اور زیادہ غم ہوگا، اور اگر آپ کو روکنے کی اس کے علاوہ اور کوئی صورت بھی نہیں ہے کہ آپ کی طرف کوئی غیر پسندیدہ بات منسوب کر دی جائے۔ بنیامین علیہ السلام نے کہا کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ واپسی پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ان کا سامان مہیا کر دیا تو ان میں سے ہر ایک کو ایک اونٹ کا بوجھ جو تھا وہ غلے کی صورت پہ دے دیا، اور ایک اونٹ کا بوجھ بنیامین علیہ السلام کے لیے خاص کر دیا۔ تو اپنے بھائی بنیامین علیہ السلام کی بوری میں بادشاہ کا وہ پیالہ رکھ دیا جس میں وہ پانی پیتا تھا۔ وہ پیالہ جواہرات سے مکمل طور پہ مزین تھا اور سونے کا تھا۔ جب قافلہ روانہ ہو گیا تو قافلے والوں نے اس پیالے کی چوری کے پیش نظر قافلے والوں کو آواز دے کر کہا کہ تم چور ہو، اور جس نے چوری کی ہے اس کو بادشاہ کے پاس قید ہو کر رہنا پڑے گا۔ جب قید کی بات آئی تو ان میں سے علم و عقل یا عمر میں جو بڑا بھائی تھا وہ کہنے لگا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے تم سے اللہ تعالیٰ کا عہد لیا تھا کہ تم ضرور اپنے بھائی کو واپس لے کر جاؤ گے، اور اس سے پہلے تم نے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کوتاہی کی اور اپنے والد سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری بھی نہیں کی۔ میں تو مصر میں اپنے بھائی کے ساتھ رہوں گا اور تم اس واقعے کو والد صاحب سے ضرور عرض کرنا۔ ان بھائیوں نے والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کر دیا۔ اس واقعے کو ناظرین سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ریکارڈ فرمایا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں، بلکہ تمہارے نفسوں نے یہ بات تمہارے لیے مرغوب بنا دی ہے، اب صبر ہی اچھا ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ بڑا علم والا حکمت والا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے ناظرین کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ملک الموت سے دریافت کیا کہ کیا تم نے میرے بیٹے یوسف علیہ السلام کی روح قبض کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ اس سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگانی کا اطمینان ہوا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے فرزندوں سے فرمایا کہ آئے میرے بیٹوں، تم مصر کی طرف جاؤ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو۔ بیٹوں نے کہا کہ ہم بنیامین کے معاملے میں کوشش کرنا تو نہیں چھوڑیں گے، البتہ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اب زندہ نہیں اس لیے ہم انہیں تلاش نہیں کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ یعنی
حضرت یعقوب علیہ السلام کو ظاہر نبی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے, بڑا فرم بیلیو ہے اس بات پہ کہ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا حکم سن کر ناظرین حضرت یوسف کے بھائی مصر کی طرف روانہ ہوتے ہیں. جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے, اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو خوراک کے حوالے سے مصیبت پہنچی ہوئی ہے, اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس کچھ کھوٹے سکے ہیں, یہ لے لیں اور ہمیں اس کے بدلے میں اچھا غلہ دے دیں. بھائیوں کا یہ حال سن کر ناظرین حضرت یوسف علیہ السلام پر گریہ طاری ہو گیا اور مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے, اور فرمایا کہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا, کنویں میں گرانا, بیچنا, والد صاحب سے جدا کرنا اور اس کے بعد ان کے بھائیوں کو تنگ کر کے رکھنا, پریشان کرنا تمہیں یاد ہے؟ اور یہ فرماتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو تبسم آ گیا, یعنی غصہ نہیں ہے, یہاں بھی غصہ نہیں ہے بلکہ آپ تبسم فرما کے جو یہ سوال کر رہے ہیں, اور انہوں نے آپ کے گہرے یعنی جو گہرے نایاب دندان تھے اس کا حسن دیکھ کر پہچانا کہ یہ جمال یوسفی کی شان ہے. بھائیوں نے کہا کہ کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا, ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا, ہماری جدائی کے بعد سلامتی کے ساتھ ملایا اور دین و دنیا کی نعمتوں سے ہمیں سرفراز کر دیا ہے. بے شک جو گناہوں سے بچے اور صبر اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کی جزا ضرور اس کو دیتا ہے, اس کو ضائع نہیں کرتا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ناظرین اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور آپ علیہ السلام کو ہم پر علم, عقل, صبر, حلم اور بادشاہت میں فضیلت عطا فرمائی. بے شک ہم خطاکار تھے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی, بادشاہ بنایا اور ہمیں مسکین بنا کر آپ علیہ السلام کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اگرچہ ملامت کا دن ہے لیکن میری جانب سے تم پر آج اور آئندہ کوئی ملامت نہیں, یعنی لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر آپ نے ان کو معاف کر دیا. پھر بھائیوں سے ناظرین جو خطائیں سرزد ہوئیں ان کی بخشش کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام دعا بھی فرماتے ہیں, یعنی ایک تو یہ کہ معاف فرماتے ہیں, اس کے بعد دعا فرماتے ہیں اور فرمانے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے. جب تعارف ہو چکا, انٹروڈکشن ہو چکا, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے اپنے والد کا, اب ظاہر ہے چونکہ دل اور جان جو ہے یوسف علیہ السلام کی وہ یعقوب علیہ السلام میں, اور یعقوب علیہ السلام کنعان میں ہیں, آپ مصر میں ہیں, تو اب کیفیت ناظرین منظر بالکل تبدیل ہونے والا ہے کیونکہ اب سب ایک دوسرے کو پہچان چکے ہیں. والد کا حال پوچھا, دریافت کیا, اور جب دریافت کرنے پہ معلوم ہوا کہ ان کے غم میں, یعنی اپنے بیٹے کے غم میں, اپنے لاڈلے کے غم میں, اپنے شہزادے کے غم میں رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا کرتا لے جاؤ, میرا کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دینا, ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے گی اور سب گھر والے میرے پاس آ جاؤ. جب قافلہ مصر کی سرزمین سے نکلا, میرے رونگٹے ناظرین اس وقت اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے. آپ یقین مانیے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ محبت کی کیا داستان ہے باپ بیٹے کی, کہ جب قافلہ مصر کی سرزمین سے نکلا اور کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اور پوتوں اور پاس والوں سے فرما دیا کہ میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یعنی یوسف علیہ السلام نہیں چلے ابھی تو ان کا کرتا چلا ہے ناظرین مصر سے, اور وہ باپ کی محبت کا عالم یہ ہے کہ راستے میں وہ جو خوشبو ہے کرتے کی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو محسوس ہونا شروع ہو گئی. روایات میں آتا ہے کہ خوشخبری سنانے والے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس خون آلود قمیض بھی میں ہی لے کر گیا تھا, لہٰذا آج میں ہی بنیادی طور پر ان کے پاس وہ کرتا لے کے جاؤں گا. یعنی ان کا جو غم تھا ان کو میں نے ہی پیدا کیا تھا اور آج میں ہی ان کو جو ہے یہ خوشی دوں گا تاکہ وہ فرط محبت میں مزید خوش ہو جائیں. چنانچہ ناظرین یہودا فرط شوق سے نہایت تیزی کے ساتھ تمام فاصلہ طے کرتے ہوئے یعنی مصر سے کنعان کی طرف چلا ہے, اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو اسی وقت ان کی آنکھیں درست ہو گئیں اور کمزوری کے بعد قوت اور غم کے بعد خوشی ان پر مکمل طور پر لوٹ آئی. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں ملا دے گا. جب حق بات ناظرین ظاہر ہوئی اور واضح ہو گئی تو بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا کہ اے والد بزرگوار, ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے, بے شک ہم خطا کار ہیں. روایات میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا کی اور استغفار کی, یعنی وہ جو استغفار کی تھی ناظرین وہ سحری کا وقت تھا, یہ بالکل ایگزیکٹلی یہ وقت یوں سمجھ لیجئے, میں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کی. اور آپ دیکھیے مواخذہ نہیں کیا اپنے بچوں کا, یہ کیا شان ہوتی ہے انبیاء کی صاحب کہ بس وہ معاف کرتے ہیں اور معاف کر دیا کرتے ہیں. یہ جو وقت تھا ناظرین
یہ اس لیے آپ نے چنا تھا کہ یہ روایات میں آتا ہے کہ یہ قبولیت کا بہترین وقت ہے. دعا جب انسان کرتا ہے تو اس کی قبولیت کا یہی بہترین وقت ہے. بہرحال ناظرین، اب چونکہ بات قبولیت کی آ گئی اور دعا کی آ گئی، سحری کا وقت ہوا، آپ نے دعا کر لی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے اور اللہ کے دربار میں اپنے صاحبزادوں کے لیے دعا کر چکے، یوسف علیہ السلام کے لیے دعا کر چکے. تو یعقوب علیہ السلام کو وہی فرمائی گئی کہ صاحبزادوں کی خطا کو آپ مکمل طور پہ بخش دیجئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد اور ان کے اہل و جتنے بھی عیال تھے، اولادیں تھیں، بلانے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں. اب پروٹوکول سیٹ ہو رہا ہے باپ کا. وہاں مصر میں آپ موجود ہیں، آپ دیکھیے بادشاہت آپ کے پاس ہے، ساری یوں کہیے کہ سلطنت آپ کے پاس ہے. اب چونکہ نبی کو بلوا رہا ہے اور اپنے باپ کو بلوا رہا ہے تو ایک پروٹوکول کے ساتھ ناظرین بلوا رہا ہے. اپنے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں بھیجیں، کثیر سامان بھیجا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کا ارادہ فرمایا اور اپنے اہل خانہ کو جمع کیا، جو تقریباً روایات میں آتا ہے کہ 72 یا 73 بنتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ برکت ڈالی کہ ناظرین ان کی نسل بڑھتے 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 جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچتی ہے تو آپ کو یاد ہے جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے تو تقریباً 6 لاکھ کے قریب ہو چکے تھے، جبکہ ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ان سے صرف 400 برس کے بعد تھا. یعنی 400 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت ان کو عطا کر دی. قصہ مختصر یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے قریب پہنچے. منظر ذہن میں رکھیے ناظرین، بہت ہی حسین منظر آپ کے سامنے اس وقت آنے والا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ اعظم کو اپنے والد ماجد کی تشریف آوری کی اطلاع دی اور 4000 لشکری اور بہت سارے مصری سواروں کو آپ نے ہمراہ لیا. یعنی ایک مکمل پروٹوکول جسے کہتے ہیں وہ سیٹ ہو چکا ہے. آپ اپنے والد صاحب کے استقبال کے لیے بہت زیادہ خوبصورت انداز سے یعنی خوبصورت لباس پہنتے ہیں اور یوں کہیے کہ اپنے قطاروں میں جو ہے باقاعدہ ایک پورا پروٹوکول سیٹ کر کے آپ آگے بڑھ رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یہودا کے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشریف فرمائے. یعنی آپ ازیوم کیجئے کہ وہاں یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے نکل چکے ہیں، یہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام 72-73 نفوس کے ساتھ آ رہے ہیں اور اپنے بیٹے یہودا کے ہاتھ پہ آپ ٹیک لگائے ہوئے یعنی ایک بادشاہوں کی طرح جو ہے اپنے بیٹے بادشاہ سے ملنے جا رہے ہیں. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر لشکر پر پڑی ناظرین اور آپ نے دیکھا کہ صحرا زرق برق سواروں سے پر ہو رہا ہے تو آپ نے فرمایا اے یہودا کیا یہ فرعون مصر ہے جس کا لشکر اس شان و شوکت سے آ رہا ہے؟ یہودا نے عرض کی کہ نہیں یہ حضور کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہے. روایات میں آتا ہے ناظرین کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو متعجب ہو کر عرض کیا کہ یعنی ہوا کی طرف ذرا نظر فرمائیے، ذرا آسمان کی طرف نظر فرمائیے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشی اور مسرت میں آج عالم یہ ہے کہ فرشتے بھی شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. فرشتوں کی تسبیح، گھوڑوں کی انہناٹ اور طبل و بغل کی آوازیں ناظرین عجیب و غریب کیفیت پیدا کر رہی تھیں. یہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ روایات بتاتی ہیں جب دونوں حضرات یعنی یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور باپ اور بیٹے کا ناظرین ملن ہونے والا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے سلام عرض کرنے کا ارادہ کیا. ایک اور خوبصورت سا منظر ہے ناظرین، دلوں کو تھام لیجئے. آج ایک پروٹوکول بیٹا سیٹ کرنے جا رہا ہے لیکن فرشتے کچھ اور پروٹوکول سیٹ کروانے والے ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ توقف کیجئے اور والد محترم کو پہلے سلام کرنے کا موقع دیجیے ناظرین. لہذا ہوا یہ کہ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے غم و اندوہ کو دور کرنے والے، یوسف علیہ السلام کو مخاطب کر کے اے غم و اندوہ کو دور کرنے والے تم پر سلام، تم پر سلام، تم پر سلام. دونوں ناظرین صاحبوں نے اتر کے باقاعدہ معانقہ کیا اور مل کر خوب رہے کیونکہ برسوں کے بچھڑے ہوئے تھے باپ اور بیٹے اور آج مصر کی سرزمین پہ دونوں کا ملن ہونے جا رہا ہے. بہت زیادہ روئے. انتہائی ناظرین کا یہ کہ اپنا ایک عجیب کیفیت اس وقت زمین و آسمان پہ طاری تھی. فرشتے بھی منظر دیکھ رہے تھے، سارے مصری بھی منظر دیکھ رہے تھے، گھر کے لوگ بھی منظر دیکھ رہے تھے اور یہ دیکھ رہے تھے کہ کیا استقبال حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کا کیا ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام ناظرین اپنے والدین اور بھائیوں کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے اور دربار شاہی میں اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے اپنے والدین کو بھی اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھا لیا. اس کے بعد والدین اور سب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب انہیں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے میرے باپ، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا. یعنی وہ جو خواب آپ نے بچپن میں دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو سچ کر دکھایا اور مکمل طور پہ حق کر دکھایا. ناظرین یاد رکھیے کہ سجدہ تعظیمی جو ہے ظاہر بہت ہی عاجزی کے طور پہ کیا جاتا ہے لیکن کسی عظمت والے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا
بنیادی طور پر مصافحہ کرنا یہ اس وقت ظاہر جائز تھا. بہرحال ناظرین، قصہ مختصر یہ ہے کہ روایات میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال بہترین عیش و آرام کے ساتھ رہے، خوشحالی کے ساتھ رہے، اور جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ آپ کا جنازہ ملک شام میں لے جا کر ارض مقدسہ میں آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر شریف میں دفن کر دیا جائے. یہاں پہ قصہ تمام ہوا. ایک جملہ جاتے جاتے ادا کروں گا. اپنے باپ سے محبت کر لیجئے، اللہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا. یاد رکھیے، اس سے بڑی مثال اس کائنات میں نہیں ہے جو مثال حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی ہے. اپنے باپ پر فریفتہ ہو جائیں، قدرت کے قوانین آپ پر فریفتہ ہو جائیں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ آپ اپنے والد سے ڈیویٹ کر گئے تو قدرت آپ سے ڈیویٹ کر جائے گی. مختصر سے وقفے کے بعد آتے ہیں. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آخری لمحات ہیں. سوچا کہ 25ویں شب کو تو ہم رخصت کر چکے، لیکن ان لمحات میں اگر کوئی کلام ہو جائے تو کیا ہی خوب بات ہو. ہمارے ساتھ ملک کے معروف شناخواں جناب محمد انس قادری موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. کون سا کلام پیش کر رہے ہیں؟ بہت ہی خوبصورت کلام، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. بسم اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نام کیسے کھنچوں، میں مدینے کی جانب نام کیسے کھنچوں. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. جیسے ایک حلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نام کیسے کھنچوں. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی
جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ، سلامت رہیے، ماشاءاللہ سلامت رہیے۔ ناظرین کرام، حقیقت یہی ہے کہ ہمارا دین، ہماری دنیا، سب کچھ مدینہ پاک میں ہے، اور جس نے مدنی سرکار کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، اپنا لیڈر بنا لیا، اپنا رہنما بنا لیا، رہنمائے اعظم بنا لیا ناظرین، پھر یقین مانیے دنیا کچھ بھی کر لے، وہ کبھی بھی اپنے راستے سے ڈیویٹ نہیں ہوگا۔ ایون اپنی نسلوں کا رہنما بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کر جائیے گا۔ ٹھیک ہے جی، انسپریشن آپ بہت سے لوگوں سے لیتے ہیں، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو آئیڈیلزم کی بات ہے وہ صرف اور صرف مدینہ پاک والے سے ہونی چاہیے، بس ناظرین ذہن میں رکھیے گا۔ یہ جو میں بار بار فورس کرتا ہوں نا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنے اولادوں کی ایمان کی حفاظت کیجئے۔ اگر مجھ سے آپ سوال کریں نا صاحب کہ اس دور کا سب سے بڑا جہاد کیا ہے، تو میں کہوں گا اس دور کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آپ اپنے اور اپنی اولادوں کی ایمان کی حفاظت کیجئے، اس کے لیے فائٹ کیجئے۔ اس سے بڑا جہاد نہیں ہے صاحب، کیونکہ فتنے آپ کے چاروں طرف منڈلا رہے ہیں صاحب۔ یعنی اب تو دیکھیں نا، دور اے آئی کا آ چکا ہے، دنیا ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے، آپ کی فنگر ٹپس کے اوپر پوری دنیا ایک فریم کی صورت میں کھل جاتی ہے، ایک اسکرین کی صورت میں کھل جاتی ہے، اور آپ جو چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں ایکسس کرتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس دور میں اگر آپ نے اپنے ایمان کی اور اپنے بچوں کی ایمان کی آبیاری نہ کی، اور ان کی محافظت نہ کی، اور ان کو لگام میں نہ ڈالی، تو ذہن میں رکھیے گا خدا نہ خواستہ خاکم بدین آپ کو پھر بعد میں جا کے اتنا پچھتاوا ہوگا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو معلوم ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جس حدیث کا مفہوم پاک اس وقت میرے سامنے ہے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ جو فتنے ہیں نا، بنیادی طور پہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، یعنی اس سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ کیوں؟ اس لیے اب فرماتے ہیں آگے، جس کا مفہوم یہ ملتا ہے، کیا مطلب ایسی بات ہے آپ یقین مانیے جو روح کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا، اور تھوڑی سی دنیا کے عوض اپنے دین کو فروخت کر دے گا۔ اس حدیث پاک کو آپ سامنے رکھیے صاحب، اور آج موجودہ صورتحال معاشرے کی دیکھیں تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے نا کہ چند سکوں کے عوض، چند ڈالرز کے عوض، چند پوائنٹس کے عوض، یعنی دنیا کی کسی چھوٹی سے چھوٹی آسائش کے عوض جو ہے، ہم اپنے دین کو، اپنے ایمان کو فروخت کر دیتے ہیں۔ یعنی اس ماتھے کے اوپر ہم نے فار سیل کا ٹیگ لگایا ہوا ہے صاحب، آئیے ہمیں خرید لیجئے صاحب، ہم تو بکنے کو تیار ہیں بازار میں، ہماری ریٹ لگائیے، ہمیں ریٹ مناسب لگیں گے، ہم اپنے آپ کو فروخت کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ یہ صورتحال ہو چکی ہے صاحب۔ ایون ہم اپنی نسلوں کے سودے کر دیتے ہیں، ان کے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، ہمیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ لہٰذا یاد رکھیے گا اس پورے پرفتن دور کے اندر، اس ایرا کے اندر، جس شخص نے بھی اپنے ایمان کی محافظت کر لی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنی نسلوں کو شتر بے مہار چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے تمہاری مرضی، تمہارا ذہن ہے، تمہاری مرضی ہے، تمہاری سوچ ہے، تمہاری مرضی ہے، تمہارے الفاظ ہیں، تمہاری مرضی ہے، تمہاری زندگی ہے، تمہاری مرضی ہے، تمہارا جسم ہے، تمہاری مرضی ہے، تو پھر سمجھ لیجئے گا کہ خدا نہ خواستہ آپ پلانٹ کر رہے ہیں اس نسل کو جو اپنے لیے دنیا میں رہتے ہوئے تو عذاب جاریہ ہوگی، لیکن آپ کے جانے کے بعد آپ کی قبر میں آپ کے لیے عذاب جاریہ ہوگی، اور کل بروز محشر جب آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، خدا نہ خواستہ خاکم بدن، اس وقت بھی رسوائی کے علاوہ اور کچھ آپ کو وہ نہیں دے گی۔ لہٰذا اپنی اور اپنی نسلوں کے ایمان کو محفوظ رکھیے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔ رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں، بات چیت میں نرمی ہو، خوشی ملے سار میں، رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں، رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان، رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ غلطی رک جائے روز
एहसान है रमजान पाकिस्तान। किसी का पकड़ो और इमदाद करो, गम की कैद से खुशियों को आजाद करो। खल्क़ खुदा को देखो, अल्लाह याद